الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ۔ چلیں انشاءاللہ پھر تھوڑے ریمائنڈر کے ساتھ اپنی کلاس کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ شیخ الاسلام امام ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کا ذکر، اللہ کی طرف پلٹ جانا، لوٹ جانا، آزمائش آتے ہی نماز کی طرف لپکنا، کتنے ہی بیمار محض اسی سے شفایاب ہو جاتے ہیں اور کتنے ہی مریضوں کو اسی سے عافیت نصیب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، بہت اچھی یہ سینگ ہے امام ابن القیم الجوزی کی، تو اتنی کام کی بات انہوں نے کی ہے یہاں پر کہ اللہ کا ذکر، اس کی طرف پلٹ کے جانا، لوٹ جانا، اور پھر انسان کے اوپر جب بھی کوئی آزمائش آئے اس کا نماز کی طرف پلٹنا، لپکنا، اسی سے ہی کتنے ہی بیمار ہیں وہ شفایاب ہو جاتے ہیں اور کتنے ہی مریضوں کو اس سے عافیت نصیب ہو جاتی ہے۔ تو یہ نماز کے فوائد میں سے ہے، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں اور پڑھ بھی چکے ہیں کہ نماز سے کامیابی ملتی ہے، اور نماز ہی ہے آنکھوں کی ٹھنڈک، اور نماز ہی سے راحت ملتی ہے، نماز ہی سے رحمت ملتی ہے، اور ہم سب جانتے ہیں فقر کا علاج بھی نماز ہی ہے، اور فرشتوں کی دعائیں بھی پڑھ چکے ہیں کہ اس سے بھی فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں، شفا نصیب ہوتی ہے، اللہ کی حفاظت ملتی ہے۔ تو اتنے سارے فائدے نماز کے ہیں۔ اور ساتھ میں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جس کا دل کسی حرام کام میں اٹکا ہو اور وہ خلوص نیت اور شریعت کے سکھائے گئے طریقے کے مطابق نماز ادا کرے، یہ نماز اسے برائی سے روک دے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہیئر، وہ کہہ رہے ہیں کہ شریعت کے سکھائے گئے طریقے کے مطابق۔ تو الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ سب کو یہ اپورچونٹی دی، صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو آج ہم سب حی علی الصلاۃ کورس میں شامل ہیں اور اپنی نمازوں کو سنت کے مطابق بنانے کی کوشش میں لگے ہیں، چاہے وہ ہمارا وضو ہو، ہماری نماز ہو۔ تو الحمدللہ میں سمجھتی ہوں کہ کتنی ہی باتیں چھوٹی چھوٹی تھیں جو ہمیں نہیں معلوم تھیں، تو اس کورس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بہت سی ایسی باتیں سکھا دیں جس کو نہ جانتے ہوئے نہ انجانے میں ہم کر رہے ہوتے۔ آپ سب لوگوں کو فائدہ ہوا اس سے؟ کوئی بھی ایک سسٹر آ کے بتائے۔ وضو کے متعلق ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا، تو کیا چیز نئی سیکھی اور کس حد تک اپنے وضو کو کامل بنانے کی کوشش کی؟
سبحان اللہ, مجھے لگ رہا ہے شاید میری آواز کلاس میں نہیں جا رہی ہے. آپ لوگ پلیز 1 ٹائپ کریں, میری آواز جا رہی؟ اچھا جا رہی ہے, الحمدللہ. تو آپ لوگ چیٹ لائن میں بھی لکھ سکتے ہیں اگر کوئی مائک پہ نہیں آنا چاہ رہا. بسم اللہ پڑھنا وضو سے پہلے, اوکے, بسم اللہ پڑھنا, وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا. گڈ, ماشاء اللہ تبارک اللہ. تو یہ بھی ایک وضو کی شرائط میں سے ہم نے پڑھا تھا کہ بسم اللہ اگر کوئی جان بوجھ کے چھوڑ دے تو پھر اس کا وضو نہیں ہوتا, لیکن اگر انجانے میں اس نے مطلب اس کو معلوم نہیں تھا اور وہ بھول گیا تو وضو ہوگا, لیکن بسم اللہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, چلے الحمدللہ. اچھا, پچھلی دفعہ پہلے میں آپ لوگوں کے لیے وضو کا ایک ڈیمو دکھا رہی ہوں, تو انشاءاللہ آپ لوگ اس سے بھی, جیسے کہ استاذہ نے بتایا تھا کہ کتنے کم پانی میں بھی وضو ہو سکتا ہے اور کس طرح سے وضو کیا جاتا ہے, تو ایک شارٹ ویڈیو دیکھیں, پھر اس کے بعد پھر اس سے انشاءاللہ ٹاپک پر ہم پچھلے ٹاپک پر تھوڑا ریویو کریں گے. بسم اللہ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In this short video I'm sharing with you how to make wudu ablution similar to the Prophet sallallahu alayhi wasallam. Beginning with al-basmala, you say Bismillahir Rahmanir Rahim, and the intention in the heart to make wudu so that you can pray with or perform tawaf. You begin with washing the hands. Anything we do, the sunnah is to do it 3 times, washing the hands, washing the arms, washing the face, except for wiping over the hair, it's only once. But as a matter of fact, you can still wash any part of the wudu once or twice. So the perfect sunnah is to make it 3 times. And I'm going to show you, brothers and sisters, that we can be very economical while using water, making a hole in a bottle like that, 60 milliliters, and we'll see how much water we'll be using, inshallah. So I said Bismillahir Rahmanir Rahim. I'm wearing a ring, so after I put a little bit of water here in my hand, I'm going to wash both hands. Bismillahir Rahmanir Rahim. And I will move the ring so that I wash beneath it. Okay, here I washed my hands. Then the next step will be, after washing the hands, put enough water in my palm because I'm going to use it for rinsing the mouth and the nose. In one hand, I do both the mouth and the nose. I will do it one more time. Here is enough water, so I will put some in my mouth, and the rest I will use it to rinse my nose as well. Then I will spit it out. Then I will take some water in my palm and wash my face. How? From top to bottom and both sides. If you have a beard like myself, use your fingers to go through the hair. How many times? You say 3 times. I can make them only 2 or even 1, based on how much water you have, and if you're in a hurry, all of that is permissible, but the perfect sunnah is to make it 3 times. I'm gonna make it one more time. Here is water. Then all right, and then washing the arms up to the elbows, and I'm going to go a little bit above the elbows because the Prophet sallallahu alaihi wasallam recommended that. We should begin with the right hand first. Bismillah. One more time, by explanation. Here, the water washed my arm even above the elbows. What is required? Up to the elbows. More than that, this is inshallah to be a sign for you on the day of judgment, because these body parts will be shining on the day of judgment. One more time, 3 times. Here, I began with the right arm, then the left one. Here, and I can do this from the bottle directly. So this way,
Okay? And now, with wiping over the head. Wiping, not washing. There are two methods to do it. One of them is by doing this, going all the way to the back of your head and coming back. This is a sunnah that has been narrated by one of the companions that the Prophet ﷺ performed masah over his head this way. But if you do this and you keep it, and obviously don't forget the ears, along with wiping over the head, it is sufficient. If you're bald, you still wipe over the head. Okay? So I'm going to do the masah, even though I said the masah is only once. You don't do it twice nor thrice, because now you're innovating. But I'm just going to explain how do you do the masah, wiping here. That is sufficient. The other method is you come back with the hands from the back to the front of your head. I'm done. It remains for me the feet. As you know that the ayah of Surah Al-Ma'idah, ayah number 6, says, washing the feet. إِلَى الْكَعْبَيْنِ. Where are the ka'bayn? These two bones, the ankles. But I'm wearing socks, and I remember I was wearing my socks while having wudu. So, I am permitted, whether it's summer or winter, as long as my socks are intact and covering the ankles, I can do this here with my 4 fingers and wipe on top of my right foot. And then I do the same with the left foot. 4 fingers and wipe over or on top of my left foot. By that, I finished making wudu while wiping over my socks. And how much water I used? Wow, not even a quarter of a bottle of 60 milliliters. What if I want to wash my feet? Let's do it. So I'm going to roll up my pants and take off my socks. And likewise with the left one here, take this away, and then I'm going to wash my right foot first. There is a sunnah which is called takhleel, between the toes, as we did in the case of washing the hands and the beard. I've done it 3 times. If you go a little over or above the ankles, it's even better. Okay? And now, with the left foot, again, you wash between the toes. That's called takhleel. I've done it twice, and now 3 times. I finished making wudu. And then, look how much water I used, including washing the feet. And I was very generous. I washed 3 times. Then after I finished my wudu, there is a beautiful supplication, and it comes with a huge reward. The supplication is to say, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. If you say that by itself, according to the sound hadith, the Prophet ﷺ said, the 8 gates of heaven will be open wide for you to enter Al-Jannah from whichever gate you desire. There's also an extension to this supplication. So you say, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. Oh Allah, make me among those who frequently repent and those who frequently purify themselves. In Surah Al-Baqarah, Allah says, إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِرِينَ. Allah loves those who frequently repent and frequently purify themselves. You also say, سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Wudu is such a beautiful act of worship, not necessarily because you're ready to pray, but if you can keep wudu all the time, you will be like Bilal ibn Rabah, may Allah be pleased with him, whom the Prophet ﷺ said, Ya Bilal, I could hear your footsteps in paradise. Tell me which deed that you hope it will admit you to paradise most. He said, Ya Rasulullah, every time I lose wudu, I just make wudu. Then I pray 2 rak'ahs, which are known as Sunnatul Wudu. May Allah the Almighty make us among at-tawwabina
والمتطهرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم نے دیکھا اور اس سے آپ لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ کس کس طرح سے کہاں کہاں پر دیکھیں کتنے کم پانی میں جو ہے انہوں نے وضو کیا ہے نا برادر نے، سبحان اللہ۔ کتنی ساری نئی چیزیں تھیں جو سیکھی، اور سبحان اللہ انہوں نے تینوں دعائیں بھی جو ہم نے یاد کی ہیں وہ بھی مینشن کر دی اور اس کے ریوارڈ بھی بتا دی۔ اچھا اب آتے ہیں اپنے لیسن کی طرف۔ آپ لوگ کا کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے تھوڑا سا نا ایسے جب سے یہ سنا نا، اس میں کہتے ہیں جو زیادہ دفعہ پانی ڈالتے ہیں تو وہ ظلم کے زمرے میں آتا ہے۔ میں جب منہ پہ صبح کے ٹائم پہ جیسے کچھ لگا لوں نا واش کرنے کے لیے، جیسے صابن تھوڑا سا، تو وہ ذرا ہو جاتا ہے کہ زیادہ دفعہ ڈالنا پڑتا ہے اس کا، جیسے نیت تو ظاہر شروع سے کر لی وضو کی، تو اس میں کوئی ہے؟ مطلب ہے کہ صابن لگا لیتی ہیں آپ تو پھر ظاہر سی بات ہے صابن کو تو دھونا ہے نا پھر آپ نے، ہاں جی ہاں تو جی بس وہی ہے اس حد تک پانی ڈالیں کہ اس سے آپ کے سارا صابن یا جھاگ وغیرہ سب ختم ہو جائے، تو اس کے لیے تو ایسا ہاں، کچھ ٹھیک ہے صحیح صحیح۔ اللہ۔ وہ میں نے کہا پھر ظلم میں تو نہیں آتا، میں نہیں یہ نہیں اگر نہیں ہے تو پھر کنفیوژن آپ ہو کے رہی لیے تھی۔ تکلیف ہے نا پھر، کہ اگر آپ صابن لگا رہ گیا آپ کے کیونکہ تو پھر صبح ہی صرف ایک دفعہ ہی لگاتی ہوں، اگر تو نہا لیں تو وہ ٹھیک ہے، اگر مطلب ہو گیا تو جب صابن سارے خالی منہ پہ لگایا تو پھر تھوڑا سا مجھے اس طرح لگ رہا تھا کہ اس میں تو نہیں آ رہا۔ جزاک اللہ خیر۔ اچھا ایک سیناریو یہ ہے کہ اگر ہم نے ابھی برادر نے وضو کر لیا، اس کے جی بعد انہوں نے موزے پہن لیے، ٹھیک جی، موزے پہن لیے، تو کیا میں موزوں پر مسا کروں گی دوبارہ یا میں میرا وضو ہے میں نماز پڑھ لوں گی؟ بتائیے آپ لوگ۔ اگر انہوں نے وضو کر کے پہنے تو پھر تو نہیں ہاں مسا ٹھیک ہے کرنا ہے نا، پھر جب دوبارہ وضو کریں گے۔ اگر اچھا وضو ٹوٹ گیا تو، اگر جب وضو ہے تو موزے پہنے، پھر نہیں میرا خیال۔ ٹھیک ہے الحمدللہ کہ جب وضو ہے اور میں نے موزے پہن لیے جی وضو کر کے، تو مجھے پھر جا کے مسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے موزوں پر، ٹھیک ہے۔ اب ہاں دوسرا جی۔ سیناریو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سسٹر سبین، آپ نے نا وہ ایک آیا وضو کے بعد کی آیا بتائی تھی کہ وہ جنت میں لکھ جاتی ہے اور قیامت تک نشان رہتے ہیں، وہ آپ پلیز بھیج دیں کہ گروپ میں یا کیسے بھیجیں؟ اچھا میں آپ کو دعا انشاءاللہ گروپ میں بھیج دوں گی، وہ دعا تھی نا، ٹھیک ہے جی میں گروپ میں مہربانی۔ انشاءاللہ شیئر کر دوں I گی۔ couldn't see that in my over there جو گروپ ہے نا اس میں تو کچھ جی نہیں ہے۔ جی جی میں واٹس ایپ گروپ میں بھی بھیج دوں گی، ایکسیڈنٹلی میں بھول گئی واٹس ایپ میں شیئر کرنا، میں نے ٹیلی گرام چینل میں شیئر کر دیا تھا انہیں۔ چلیں میرا دوسرا تھینک سوال یو، ہے، جزاک اللہ۔ ٹھیک اگر میرا وضو ہے، اب کیا ہوا، وضو کر لیا میں نے، موزے پہن لیے، ٹھیک ہے، اور میں نے نماز پڑھ لی، اس کے بعد میرا وضو ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے، وضو ٹوٹ گیا، اب موزے پہنے ہوئے ہیں تو میں موزوں پہ مسا کر لوں گی تو وضو ہو جائے گا؟ جی سسٹر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے گڈ، اللہ مبارک۔ اچھا اب کیا ہوا کہ اب میرا وضو ٹوٹ گیا، اب کیا میں دوبارہ موزے اتاروں گی اور وضو کر کے پھر دوبارہ موزے پہنوں گی، یا اسی موزے کے اوپر میں وضو کر سکتی ہوں، مسا کر سکتی ہوں؟ مسا کر سکتے ہیں اسی کے اوپر بھی۔ اچھا ٹھیک ہے، جزاک وہ اللہ، بارک 24 اللہ۔ گھنٹوں کے لیے بتا رہے تھے نا کہ 24 ہاں گھنٹے تک آپ ٹھیک ہے، دن یہ رات صرف جیسے۔ ہاں یہ میں جی سیناریو کریٹ کر رہی ہوں کہ کچھ لوگوں کے کنفیوژنوں کو دور کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک، ہاں جزاک اللہ۔ ہو گیا۔ اب اس کے بعد الحمدللہ تو ابھی میں اچھا جو مقیم ہے اس کے لیے کتنے تک مسا کر سکتی ہوں پھر؟ مقیم کا 24 گھنٹے اور ہاں سفر میں 72 سفر میں گھنٹے جیسے۔ 72 گھنٹے، ٹھیک ہے جی الحمدللہ۔ چلیں الحمدللہ یہاں تک کلیئر ہو گیا سب کو، مسا کی کسی کو کوئی کنفیوژن؟ اچھا اب میرا وضو ہے، ایک اور سیناریو، میرا وضو ہے اور میں نے موزے اتار دیے اور مسا کیا تھا میں نے موزے اتار دیے، ٹھیک ہے، اب کیا میرا وضو ہے؟ کیا میں نماز پڑھ سکتی ہوں جا کے؟ موزے اتارنے کے بعد دوبارہ پھر میرے خیال پاؤں دھونے۔
پھر دوبارہ سے سوال سنیں. جی میرا وضو تھا, ہاں میں جی نے مسا کیا تھا, وضو تھا, میں نے موزے پہن لیے, وضو ٹوٹ گیا, پھر میں نے موزے پہن لیے اور میں گئی باتھ روم میں, جا کے میں نے وضو کر لیا, مسا بھی کیا میں نے اس پہ موزے پہ مسا کیا. تھوڑی دیر کے بعد مجھے پیر میں کھجلی ہوئی یا کچھ بھی, میں نے موزہ اتار کے رکھ دیا. تو میں جبکہ مسا تھا میرا, ٹھیک ہے, مسا تھا موزے پہ, کیونکہ وضو ٹوٹنے کے بعد میں نے موزہ پہنا تھا اور موزے پر مسا کیا تھا, جا کے 24 آور میں مسا کیا تھا. اب میرا وضو, موزہ اتار دیا, کیا میں جا کے نماز پڑھ سکتی ہوں؟ جی کیسے؟ نہیں سسٹر سبین, جو ہم نے پڑھا تھا اس میں تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں پڑھ سکتے, آپ کو پھر اوپر دوبارہ پاؤں پہ مسا کرنا, وہ جزاک مطلب اللہ سسٹر دھونا ناز. پڑے گا. بالکل, میرا کیونکہ میں نے مسا کے ساتھ وضو کیا تھا, اب جب میں نے موزہ ہی کھول دیا تو میرا تو وضو نہیں ہے نا, پھر تو مجھے وضو بنانا ہوگا دوبارہ جا کے, اور پھر میں موزہ پہننا چاہ رہی ہوں موزہ, تو پھر میں نماز پڑھوں گی. سمجھ آ گئی آپ لوگ کو؟ کلیئر کانسیپٹ سب کو کلیئر ہو گیا؟ کسی کا کوئی کنفیوژن؟ کیونکہ جب میں نے وضو بنایا تھا 24 آور میں جو مقیم کو اجازت ہے, تو میں نے مسا کیا تھا, اب میں نے موزہ اتار دیا, ٹھیک ہے, موزہ اتار دیا, میرا وضو بھی ہے, وضو نہیں ٹوٹا, وضو بھی ہے, مسا کے ساتھ ہے, لیکن اب میں نے موزہ اتار دیا اور میں جا کے ظہر کی نماز پڑھ لی. فجر میں ظہر میں چلے یا فجر میں نے مسا کیا ہوا تھا نا, ٹھیک ہے. تو آئی تھنک سب کو کلیئر ہو گیا ہوگا, کسی کا کوئی کنفیوژن نہیں ہوگا. سی سسٹر لبنہ, سسٹر لبنہ آپ کا مائک کھلا ہوا, ٹھیک ہے, چلو. سسٹر سبین, میں ایک کویشچن کر سکتی ہوں؟ ہاں کریں. جیسے سم ٹائمز آپ کو پتہ ہے, جیسے ہم لوگ کہیں نکلتے ہیں یہاں پر, اسپیشلی میلبرن میں ہم نکل رہے ہیں, اور کچھ جگہیں ایسی آتی ہیں کہ وہاں پر اب نماز کا ٹائم ہے, ہم وہاں کے واش روم میں جا کے ہم نے وضو بھی کر لیا, مگر اس جگہ نہ ہم شوز اتار سکتے ہیں, کہ شوز اتاریں گے, ایون ساکس پہ مسا کرنے کے لیے بھی سم ٹائمز نیچے ظاہر تھوڑا کچھ پانی ہوتا ہے یا جو بھی گندگی ہوتی ہے کہ آپ کو نہیں سمجھ آ رہا ہوتا, یا رنرز پہنے ہوئے ہوتے ہیں, تو ایسی سچویشن میں ہم کیا کریں؟ مطلب کیونکہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس وقت تو ہم جوتے اتار دیتے ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ جوتوں کے اوپر جیسے ہم نے مسا کر لیا, لیکن اب جب میں باہر آ رہی ہوں تو جس جگہ پہ بھی ہم لوگ سب فیملی بیٹھی ہوئی ہے وہاں پہ ہم نے میٹس بچھائے ہوئے, تو ہم ادھر جوتے اتار کر ہی نماز پڑھ سکتے ہیں, ہمارے لیے پاسبل ہے وہاں. لیکن اب باتھ روم میں لیکن میرے لیے پاسبل نہیں ہے کہ میں اب ان رنرز کو اتار کے اور اس ساکس کے اوپر مسا کروں. تو ایسی سچویشن میں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ایسی سچویشن میں استاذہ نے یہی بتایا تھا نا کہ آپ جوتوں کے اوپر ہی مسا کریں گی نا, جوتوں کے اوپر ہی مسا کریں گی, اور میٹ پر جا کے جوتوں کے ساتھ ہی نماز پڑھیں گی. جہاں تک ہو سکے گا اپنی فنگر کو بینڈ کر کے, جیسے نماز میں ہوتا ہے, تو آپ اپنے جوتوں کے, میں نے کتنی دفعہ پڑھی ہے اسی طرح سے جوتوں کے ساتھ نماز, تو جوتوں کے ساتھ تو نماز ہو جاتی ہے. جی وہ تو ہو جاتی ہے, لیکن سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے نا کہ سب لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں, سب اپنے شوز بھی اتار دیتے ہیں وہاں پر, مطلب وہ پورا سب وہ بچھی ہوئی ہوتی ہے, تو اس لیے مجھے ہو رہا تھا کہ اگر سارے لوگ جوتے اتارے ہیں تو اس وقت بھی ویئرڈ لگتا ہے کہ آپ خود اکیلے خالی جوتے پہنے ہوئے, باقی سب نے جوتے اتارے ہوئے. تو جن لوگوں کو نالج ہوتی ہے وہ تو پھر سمجھ جائیں گے اس بات کو کہ سسٹر نے مسا کیا ہوا ہے جوتے کے اوپر, ٹھیک ہے. جی تو ٹھیک ہے, دوسروں جزاک کو اللہ. سوچنے دیں, دوسرے تو اور بھی بہت کچھ سوچتے ہیں نا, ہاں تو دوسروں کی سوچوں اوکے. پہ تو ہم نہیں چل سکتے نا, جو ہمارا دین کہہ رہا ہے ہمیں تو وہ کرنا ہے نا. جی ٹھیک ہے, جزاک چلیں اللہ. انشاءاللہ پھر اپنے لیسن کو اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ کرتے ہیں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تیمم کے احکام, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقے پر نماز پڑھنے کی اہمیت, مسنون نماز کا طریقہ, نیت اور قیام. ٹھیک, بسم اللہ. چلیے آگے چلتے ہیں. تیمم کے احکام, تیمم کا طریقہ قرآن سے ثابت ہے. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا, اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو پاکیزگی حاصل کر لو, یعنی غسل کر لو. وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ, اور اگر تم بیمار ہو, أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ, یا سفر پر ہو. یہ دو کنڈیشنز کون سی دو ہیں؟ جی,
بیمار یا سفر پر، یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے آیا ہو، او جاء احد منکم من الغائط، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، لامس یلامس ملامسہ ہوتا ہے ایک دوسرے کو چھونا، فلم تجدوا ماء، پھر تم پانی نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو اس سے مسح کر لو۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے سعید بن عبد الرحمن بن ابزہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا مجھے جنابت لاحق ہو گئی۔ جنابت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی احتلام ہو گیا اس کو، لیکن پانی نہیں مل سکا۔ تو عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما نے عمر بن خطاب سے کہا کیا آپ کو یاد ہے ایک مرتبہ میں اور آپ دونوں سفر میں تھے اور جنبی ہو گئے تھے، آپ نے تو نماز نہیں پڑھی تھی کیونکہ پتہ ہی نہیں تھا، لیکن میں نے مٹی میں لوٹ پوٹ ہو کر نماز پڑھ لی تھی، مٹی سے غسل کر لیا۔ پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے اس طرح ہی کافی تھا، تمہارے لیے اس طرح ہی کافی تھا۔ اور کس طرح کافی تھا؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے، ضرب ضربتن، مارے، پھر ان میں پھونک ماری، اس کے بعد آپ نے ان سے اپنے منہ اور ہاتھوں پر مسح کر لیا، ہاتھ، بازو نہیں، ہاتھ، دیٹس اٹ۔ تیمم کی اہمیت۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم ایک سفر میں نکلے تو ہم میں سے ایک شخص کو پتھر لگ گیا اور اس کے سر میں زخم ہو گیا، پھر اسے احتلام بھی ہو گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کیا میرے لیے کوئی اجازت ہے کہ میں تیمم کر لوں؟ انہوں نے کہا ہم تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں پاتے جبکہ تمہیں پانی پر قدرت حاصل ہے۔ چنانچہ اس نے غسل کر لیا اور مر گیا۔ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، آپ کو اس کی خبر دی گئی تو آپ نے فرمایا انہوں نے اس کو قتل کر ڈالا، اللہ انہیں ہلاک کرے۔ انہوں نے پوچھ کیوں نہ لیا جبکہ انہیں علم نہ تھا؟ بے شک عاجز جاہل کی شفا سوال کر لینے میں ہے، جس کو نہیں پتا وہ پوچھ لیا کرے۔ اس شخص کے لیے یہی کافی تھا کہ تیمم کر لیتا اور اپنے زخم پہ پٹی باندھے رہتا، پھر اپنے زخم پر مسح کرتا اور اپنا باقی سارا جسم دھو لیتا۔ تیمم کر لیتا، زخم پہ پٹی باندھ لیتا، پھر اپنے زخم پہ مسح کرتا اور باقی جسم دھو لیتا۔ یعنی سر پہ تھا نا تو سر نہیں دھوتا، ٹھیک ہے، تیمم کر لیتا اور باقی جسم جتنا دھو سکتا تھا وہ دھو لیتا۔ اور اگر دیکھیں انسان کے بخار وغیرہ ہے تو پھر یہ نہیں کہ صرف سر نہ دھوئے اور باقی جسم دھو لے، یہ تو خون نکلا ہوگا اور سارے جسم پہ لگ گیا ہوگا تو اس لیے دھونے کی اجازت دی۔ تیمم کا وضو سے کفایت کر جانا۔ ابو سعید خدری سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ دو آدمی سفر پر نکلے اور نماز کا وقت ہو گیا، ان کے پاس پانی نہیں تھا۔ جیسے بعض اوقات ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے نا کہ اچانک پانی کی سپلائی بند ہو سکتی ہے، کبھی موٹر خراب ہو سکتی ہے، ایون پانی تو ہے یخ ٹھنڈا ہے، ہیٹر گیزر کو کچھ ہو گیا، ایسا بھی کبھی ہوتا تھا۔ اب ٹھنڈے یخ پانی سے نہا کے بیمار ہونے کی اجازت نہیں، تیمم کیا جا سکتا ہے چاہے آپ گھر پر ہی ہوں، کیونکہ اس وقت یہ ممکن نہیں ہوتا بعض اوقات کہ نیبر کے پاس جائیں، وہ نان مسلم ہیں، وہ اجازت نہیں دیں گے آپ کو کہ آپ ان کو اس وقت ناک کر کے نماز کے وقت فجر کے آپ ان کو نہانے کا پانی مانگے۔ ہاں اگر پاسبلٹی میں ہے، ایسی صورت ہے آپ جلدی سے گرم کر سکتے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا بالکل نماز ہی نکلنے لے، صرف اتنا ٹائم ہے کہ آپ فرض ادا کر لیں، تو اس صورت میں تیمم ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ گھنٹہ بھر ہے اور انسان کے اچھا چلو سستی کے مارے نہیں کر، وہ اور بات ہے۔ دو آدمی سفر پہ نکلے، نماز کا وقت ہو گیا، ان کے پاس پانی نہیں تھا، انہوں نے پاک مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لی، مگر ابھی نماز کا وقت باقی تھا کہ پانی مل گیا، ابھی نماز کا وقت باقی تھا کہ پانی مل گیا۔ تو ان میں سے ایک نے وضو کر کے نماز دہرا لی کہ پانی جو مل گیا تو میں ابھی ٹائم ہے پڑھ لیتا ہوں، اور دوسرے نے نہیں دہرائی کہ میں تو پڑھ چکا ہوں، پھر کیوں پڑھوں، ایک وقت میں دو دفعہ تھوڑی پڑھتے ہیں۔ پھر وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آپ سے ذکر کیا تو آپ نے اس سے جس نے نماز نہیں دہرائی تھی فرمایا تم نے سنت کو پا لیا اور تمہارے لیے تمہاری نماز کافی ہو گئی، اور جس نے وضو کر کے نماز دہرائی تھی اسے فرمایا تمہارے لیے دوہرا اجر ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے ہمارے دین کی خوبصورتی، اور ہم دونوں کو نگیٹ کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کو گمراہ کہتا ہے، دوسرا پہلے کو گمراہ کہتا ہے، ایک اس کو غلط ثابت کرتا ہے، ایک اس کو غلط ثابت کرتا ہے۔
علم نہ ہونے کی وجہ سے. دین میں سہولت بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، ٹھیک ہے کچھ پابندیاں بھی ہیں وہ ضروری ہیں، لیکن باقی دین میں بہت وسعت ہے، ایک سے زیادہ آپشنز ہیں. تیمم کا غسل سے کفایت کر جانا، یعنی پہلے تیمم تو وضو کے لیے، اب تیمم کس لیے؟ غسل کے لیے. عمران بن حسین خزائی رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو الگ کھڑا تھا، اور اس نے لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی، نہیں جماعت سے نماز ہی نہیں پڑھی، الگ کھڑا رہا. آپ نے فرمایا اے فلاں تجھے لوگوں کے ساتھ نماز ادا کرنے میں کون سا عذر مانے تھا؟ اچھا، آپ ایک احادیث میں بڑی خوبصورت چیز نوٹ کریں گے کہ نام نہیں لیا جاتا کسی بھی ایسے موقع پر جہاں تنقیص مقصود ہوتی ہے. یعنی اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے جنابت لاحق ہو گئی ہے اور میرے پاس پانی نہیں. آپ نے فرمایا تو مٹی استعمال کر لیتا، وہ تیری ضرورت کے لیے کافی تھی. سبحان اللہ، کس طرح آپ نے اس کو غسل سے کفایت کے لیے تیمم سکھا دیا. پانی ملتے ہی تیمم ختم ہو جانا. ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک پاک مٹی مسلمان کے لیے طہارت کا باعث ہے، اگرچہ وہ 10 سال تک نہ پائے. یعنی کہیں ایسی جگہ رہتا ہے صحرا میں کہ جہاں بس کھانے پینے کے لیے تو تھوڑا سا پانی ہے، وضو کے لیے نہانے کے لیے پانی نہیں ہے، یا وضو کے لیے تو ہے نہانے وغیرہ کے لیے نہیں ہے. فرمایا کہ جب تک پانی نہ ہو تیمم کرتا رہے، پھر جب وہ پانی پا لے تو اسے اپنی کھال یعنی جسم پر بہائے، یہی اس کے لیے بہتر ہے. اور پیچھے قرآن کی جہاں آیت تھی اس میں بیماری کا ذکر بھی ہے. کیا ہے؟ بیماری کا بھی ذکر ہے. یعنی کیا مراد ہے اس سے؟ یہاں تو سفر کی بات تھی نا، اور اوپر سر پھوڑے جانے کی بات. تو بیماری میں بھی چاہے انسان اپنے گھر میں ہو، چاہے گرم پانی ہو، گرم کمرہ ہو، سب کچھ ہو، لیکن اگر بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہو، پانی سے تکلیف بڑھ جاتی ہو، انسان بیکار ہو جائے، تو ایسی صورت میں وہ تیمم کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جان کی ہلاکت کا خطرہ ہو، بیماری میں اضافے کا خطرہ ہو جو بالآخر انسان کو مارنے والی ہو. تھوڑی بہت بیماری تو ہر ایک کو ہوتی ہے، کوئی شخص یہ نہیں کہے گا کہ میں 100% فٹ ہوں. تو چھوٹی موٹی بیماریوں میں تیمم نہیں، سستی کے مارے تیمم نہیں، حقیقی ضرورت میں عذر میں. کوئی بھی مٹی جیسے ریت ہے، کسی چیز پہ ڈسٹ پڑی ہوئی ہے، یہ سب پاک ہے. ناپاک وہ ہے جیسے باہر ہے جنگل میں کوئی کتا پیشاب کر گیا ہے، یا اسمیلی ہے، گندی ہے، بو آ رہی ہے، تو وہ نہیں. لیکن یہ کہ ڈرائی ہو نہیں، مٹی ہی کا حکم ہے، مٹی ہی کا حکم ہے. تو آپ تھوڑی سی کسی ڈبیا میں ساتھ لے کے رکھ لیں. ایسی صورت میں ریت ہے، ڈسٹ ہے، کچھ بھی، جیسے ایون ایئرپورٹ پہ اگر آپ چل رہے ہیں نا تو آپ دیکھ رہے ہیں کارنرز میں نیچے اگر ڈسٹ، ویسے تو صفائی ہوتی رہتی، لیکن کہیں سے بھی آپ کو تھوڑی سی بھی ڈسٹ مل جائے تو کام چل جائے گا. یعنی اصل میں مٹی ملنا مقصود نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ مٹی پہ ہاتھ مارا اور پھر پھونک بھی ماری. یہ نہیں کہ ہاتھ جھاڑے، پھونک ماری. ایک جگہ میں نے تیمم کا طریقہ کہیں کسی نے سلائیڈز بنائی ہوئی تھی اور ان میں لکھا ہوا کہ مٹی پہ ہاتھ مار کے ہاتھ جھاڑے. جھاڑوں کا لفظ نہیں ہے حدیث میں، پھونک مارنے کا لفظ ہے. ٹھیک ہے استاذہ، یہ سوال کسی نے کیا تھا کہ فجر کی نماز کے لیے اگر دیر سے اٹھے ہیں اور سمجھیے بالکل کم وقت باقی ہے اور وضو کا وقت نہیں ہے، تو اس سلسلے میں تیمم کیا جا سکتا ہے؟ صرف اگر 10 منٹ باقی ہے تو 10 منٹ میں غسل نہیں ہو سکتا اس وقت تیمم، تاکہ نماز پڑھی جا سکے، فرض ادا ہو جائے. ہاسپٹلز میں مریضوں کو انسان کیسے بتائے کہ تیمم کیسے کیا جائے؟ کٹس ملتی ہیں، بس ان کا ہاتھ لگوا کے چہرہ اور مگر ہر کسی کے پاس تو نہیں ہوتی ہے، پرووائڈ کر دیا جائے. سعودیہ سے کٹس ملتی ہیں، دارالسلام نے شاید بنائی ہیں، اویلیبل ہوتی ہیں، شاید یہاں کسی بڑے اسٹور پہ، اسلامک اسٹور پہ آپ کو مل بھی جائیں. نہیں تو آپ ان سے کہیے کہ وہ منگوا لیں. مجھے بھی کسی نے گفٹ دی تھی، جی بہت اچھی ہے، ہلکا سا پتلا سا ایک باکس سا ہے. جی میرے پاس ہے ایک، لیکن ہم لوگ وزٹ کرتے ہیں مریضوں کو تو ہم ان کو کہتے چھوٹی ہیں سی کہ آپ ڈبیا میں، نماز پڑھیں، چھوٹی چھوٹی ڈبیا میں اگر صاف ریت مٹی کوئی چیز وہ ان کو ڈال ڈال کے دے دیں. وہ ان کو ایک ایک گفٹ کے طور پر دے دے، جی اور وہ اس میں سے ہلکی سی نکال کے تھوڑی ہاتھ پہ ڈال کے اس کو ان کو طریقہ بھی بتا دیں. صحیح، کیونکہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ٹاول کو ہاتھ لگا لو. نہیں، ٹاول سے تو کئی لوگ تیمم یہ نہیں کہتے ہوتا. ہیں. جی جیسے سمرز میں ہم اینکل ساکس پہنتے ہیں، رائٹ؟ تو اب اگر اینکل سے ساک نیچے اتر جائے تو کیا دوبارہ اس کو پاؤں کو دھونا ہوگا؟ کیونکہ وہ اینکل جو ہے نا وہ انکلوڈیڈ ہے اس میں. اگر سلپ کر جائے، سلپ کر جائے تو پھر دوبارہ وضو کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، اتر گیا نا وہ. ہاں، اگر وضو ہی کی حالت میں اترا
یعنی آپ نے وضو میں پہنا جی اور ابھی وضو تھا کہ وہ اتار دی جراب پھر دوبارہ پہن لی تو کوئی حرج نہیں. اوکے آئی ہاں. تھاٹ کہ اگر کسی طرح وضو کی حالت میں اتر جاتا ہے نہیں, تو وضو آپ کی کا وضو حالت میں اترنے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر وضو ٹوٹ گیا اور پھر اترا تو پھر آپ کو دوبارہ دھونا ہوگا. چلیے آگے چلتے. اگر کوئی حج عمرے پہ جا رہا ہے اور وہ سارے کے سارے وضو کرنے کھڑے ہو گئے تو کیا ہوگا؟ یہ تو ہمیں ایڈوانٹیج ہوتا ہے نا, ایسی فلائٹس ہوتی ہے جس میں کوئی نماز نہیں پڑھتا تو ہم وضو کے عیاشی کر لیتے ہیں. لیکن یہ کہ جہاں یہ خطرہ ہو کہ لوگوں کے استنجے کے لیے بھی پانی نہیں بچے گا, وہاں ہم سارا پانی ختم کر دیں تو ایسی صورت میں پھر تیمم بھی ٹھیک ہے. یہ پوائنٹ تھا ان میں کہ پانی ملتے ہی تیمم ختم ہو جانا, یعنی پانی جب دستیاب ہو گیا تو جو گزشتہ تیمم کیا ہوا ہے وضو اگر نہیں ٹوٹا تو دیٹ کین یو کین کنٹینیو, لیکن تیمم کی اجازت ایک طرح سے ختم ہے کہ نیکسٹ ٹائم تیمم نہ کریں. جی ہاں, رائٹ, یہی مطلب ہے. یعنی سوال یہ ہے کہ آپ نے تیمم کر کے نماز پڑھی, اتنے میں پانی آ گیا تو اب یہ نماز تو ہو گئی, لیکن اس تیمم سے اگلی نماز نہیں پڑھنی, اگلی نماز کے لیے دوبارہ وضو کر لیں. ٹھیک ہے, چلیے آگے پڑھیں. اب آ رہا ہے موضوع نماز کے طریقے پر, نماز کا طریقہ, اور یہ ہے حی علی الصلاۃ کا اصل ٹاپک, یعنی مرکزی مضمون. ابھی تک تو تمہید ہی تھی. سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز پڑھنے کی اہمیت. قرآن مجید میں آتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر, جو بھی اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہو. وذکر اللہ کثیرا, اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہو, بکثرت یاد کرتا ہو. تو بہترین عبادت, احسن عمل وہی ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو احسن عمل کون سا ہے؟ جس میں نیت بھی اچھی ہو اور طریقہ بھی اچھا ہو. اور طریقہ اچھا کون سا ہے؟ جو اسوہ حسنہ کے مطابق ہو. نماز کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے صلو کما رأیتمونی اصلی, تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے. مسنون نماز پڑھنے والے کے لیے اللہ اور رسول کا ذمہ ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص ہماری طرح نماز پڑھے اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کرے, یعنی یہود و نصارہ کا بھی نماز کا طریقہ ہے نا, تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھے اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے, تو وہ ایسا مسلمان ہے جسے اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ حاصل ہے. پس تم اللہ کے ذمے میں خیانت نہ کرو. اس ذمے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد وہ امان اور ضمانت ہے جس کو اللہ نے بعض حالات میں جن و انس کے دشمنوں سے کفایت کرنے کے لیے مومنوں کے لیے مقرر کیا ہے. یعنی جو شخص صحیح طور پر وضو کرے گا, صحیح نماز ادا کرے گا, وہ جن و انس کے شر سے محفوظ رہے گا, کیونکہ ایسے بندے کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے. اور بعض حالات میں یہ ذمہ باقی نہیں رہتا, یعنی نماز تو صحیح پڑھ رہا ہے لیکن کوئی اور غلط کام کر رہا ہے, مثلا بزنس میں دھوکہ دے رہا ہے, فریب کر رہا ہے, تو اس نے نافرمانی کر کے اپنے اس ذمے کو توڑ دیا جو کہ امن فراہم کرنے اور ضمانت دینے کا ذمہ تھا. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ میں تو 5 نمازیں پڑھتی ہوں, میں تو روزے بھی رکھتی ہوں, پھر مجھ پہ یہ مشکل کیوں آ گئی ہے. ہم عبادات تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن دوسری طرف گناہوں سے نہیں بچتے. تو تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کی پابندی اور گناہوں سے بچنا, گناہوں سے پرہیز. اور یہیں سے اہل ذمہ کو اہل ذمہ کہا جاتا ہے کیونکہ وہ مسلمانوں کے امن اور ضمانت میں ہوتے ہیں. ذمی کا لفظ پڑا ہے نا, ذمی کا مطلب ہے وہ جو ہمارے ذمہ پہ ہے, اس کی حفاظت. کتنا اچھا ٹائٹل ہے ذمی کا, یہ مذمت سے نہیں ہے, ذمے سے ہے کہ ایسے نان مسلمز جو کسی اسلامی حکومت میں رہتے ہوں ان کی جان مال عزت کی حفاظت کرنا مسلمان حکومت کے ذمہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کو درست نماز سکھانے کا اہتمام کرنا. ابو حازم بن دینار سے روایت ہے کہ کچھ لوگ سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے متعلق شک تھا کہ وہ کس لکڑی سے تیار ہوا تھا, آپ کا ممبر کس لکڑی کا بنا ہو. انہوں نے اس کے متعلق حضرت سہل سے دریافت کیا.
تو انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے خوب پہچان ہے کہ وہ کس سے تیار ہوا تھا. میں نے اسے پہلے دن بھی دیکھا تھا جب اسے تیار کر کے رکھا گیا تھا، اور اس وقت بھی دیکھا جب اس پر پہلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تھے. مجھے اچھی طرح اس کا علم ہے. تو پھر انہوں نے اس کی تفصیل بتائی کہ آپ نے ایک انصاری عورت کو پیغام بھیجا کہ تم اپنے بیٹے سے کہو جو کہ بڑھئی تھا، کارپینٹر تھا، کہ وہ لکڑی کا ممبر بنا دے. جب میں لوگوں سے بات کروں تو میں اس پر بیٹھا کروں. یہ جو یہاں سٹیج بنایا گیا ہے یہ بھی ایک طرح سے ممبر کے قائم مقام ہوتا ہے. یہ مسجد میں آپ نے ممبر دیکھا ہوگا جس پر امام بیٹھ کر بعض جگہوں پہ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہیں. چنانچہ اس عورت نے اپنے غلام کو یہ حکم دیا کہ وہ جنگل کے ایک درخت جھاؤ جس کو کہتے ہیں جھاؤ کی لکڑی سے تیار کر کے وہ اس کے پاس لے آیا، اور وہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا. آپ نے حکم دیا کہ اسے اس جگہ پر رکھ دیا جائے جہاں آپ چاہتے تھے وہاں پر رکھ دیا گیا. اس سے پہلے کس پر آپ کھڑے ہو کر خطبہ وغیرہ دیتے تھے؟ کھجور کے درخت کا تنا تھا جی. پھر میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز پڑھنا شروع کی، تکبیر تحریمہ اس پر کہی، پھر آپ نے رکوع بھی اسی پر کیا، پھر الٹے پاؤں نیچے اتر آئے یعنی اس کے سٹیپ پر، اور ممبر کی جڑ میں سجدہ کیا. یعنی آپ امام تھے نا، تو آپ نے جب تکبیر تحریمہ وغیرہ کہی تو آپ اوپر تھے، پھر جب آپ سجدے میں جانے لگے تو نیچے اتر آئے اور 2-4 قدم پیچھے ہو کے پھر سجدہ کیا. لیکن سجدہ کہاں کیا؟ بالکل ممبر کی جڑ میں یعنی بیس کے ساتھ. پھر واپس ممبر پر آ گئے. پھر آپ جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے لوگو، میں نے یہ سب کچھ اس لیے کیا ہے تاکہ تم میری اقتداء کرو اور میری نماز سیکھ لو. کیا ہے؟ میں نے کیوں اونچا پڑھ کے دکھایا ہے؟ تاکہ صحیح طرح آپ نظر آئیں. ممبر بنانے کا بھی مقصد کیا ہے؟ صرف اس پہ لیکچر وغیرہ نہیں دینا، بلکہ اگر کوئی اور ڈیمو کرنا ہے یا کچھ تو اس کے لیے بھی اس کو یوز کیا جا سکتا ہے. تو یہاں پر جو عربی میں درخت کا نام ہے وہ طرفا ہے، طرفا الغابہ، جھاؤ کے درخت کے مشابہ. انگریزی مجھے نہیں معلوم کہ کون سا درخت ہے. یہ جنگل کے درختوں میں سے ایک درخت تھا جس کی لکڑی اچھی تھی. اب آپ کہہ رہے ہوں گے اچھا آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے جہاں سجدے کی جگہ نہیں تھی، پھر سجدے کے لیے آپ نیچے اترے، پیچھے ہوئے، پھر زمین پہ سجدہ کیا، یہ کیا؟ یہ سارا اصل میں تو اہتمام تھا کہ نماز دکھائی جائے کہ اس طرح نماز پڑھتے ہیں، کر کے دکھائی گئی. بہت سی چیزیں انسان صرف سن کے نہیں سیکھ سکتا، کرتے ہوئے کسی کو دیکھ لے تو ایک ہی دفعہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. یہ شرح سنن نبی داؤد میں انہوں نے کیا لکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نمایاں جگہ پر کھڑے ہوئے یہاں تک کہ سب نے آپ کو دیکھ لیا، حتیٰ کہ ان لوگوں نے بھی دیکھ لیا جو پہلی صف کے علاوہ تھے. صرف پہلی صف نے نہیں دیکھا، آپ اتنے اونچے تھے کہ پیچھے والی صف کے لوگ بھی دیکھ پا رہے تھے، کیونکہ آپ لوگوں سے بلند تھے اور آپ کا مشاہدہ پہلی صف والے اور پیچھے والے بھی کر رہے تھے. اور یہ واقعہ اس بات پر بھی دلالت کرتا ہے کہ نماز میں تھوڑی بہت حرکت کرنا نماز پر اثر انداز نہیں ہوتی، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے پھر اترے جبکہ آپ نماز کی حالت میں تھے، خصوصاً صف ملانے کے لیے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ لوگ پتھر کی طرح جم کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہل کے نہیں دیتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہماری نماز خراب ہوتی. بھائی یہ جو آپ صف توڑ کے پڑھ رہے ہو یہ نہیں خراب ہو رہی، یہ تو اس سے بھی زیادہ کام خراب ہو رہا ہے، کیونکہ ان تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، صفوں کا برابر کرنا اقامت صلاۃ کا حصہ ہے، لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں. اور شاید آپ میں سے ہر ایک نے اس پر ڈانٹ کھائی ہو، میں نے تو بہت سخت کھائی ہوئی. جہاں جی چاہ کھڑے ہو گئے مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، بس آواز آ رہی ہے نماز پڑھ رہے ہیں، صف ہے یا نہیں. تو ہر چیز کے مینرز ہوتے ہیں نا. آپ ٹیبل تو اتنے ٹھاٹ سے لگاتے ہیں کہ چمچ یہاں ہو، کانٹا یہاں ہو، پلیٹ اس طرح چھوٹی یہاں ہو بڑی، اور نماز کے وقت صف بنانی نہیں آتی اور صف کو نماز کا حصہ نہیں سمجھتے. صف بنانا نماز کا حصہ ہے، اٹس من اقامت الصلاۃ ہے. اقیم الصلاۃ نہیں ہوگا پوری نماز نہیں ہوگی، پوری نماز نہ ہوئی تو نقصان کیا ہوگا؟ ذمہ ختم ہو جائے گا. ذمے والی بات یاد رکھیے گا. ہم نے اپنی نمازیں کیوں ٹھیک رکھی نہیں؟ تاکہ ہم اللہ کی حفاظت میں ہوں. احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک. اللہ کی حکم کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا، تم اللہ کو سامنے پاؤ گے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کا بہت لحاظ پاس رکھیں. ٹھیک ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مثلاً آپ نماز پڑھ رہے ہیں
اور قریب ہی بچہ سو رہا ہے اور ایک دم آپ نے دیکھا کہ وہ نیچے گرنے لگا، تو آپ کیا کریں گے؟ نماز ہی کی حالت میں اس کو اٹھا بھی سکتے ہیں یا پرے بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی بوجہ مجبوری کریں گے. ہر وقت عادت نہیں بنانی چاہیے کہ دوپٹہ ہی ٹھیک کرتے رہے نماز میں، تو یہ درست نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ آپ ٹھیک ٹھاک پہن کے کھڑے ہوئے تھے، سجدے میں گئے اور وہ الٹا ہو گیا، تو اب آپ کو ہاتھ سے حرکت کرنی پڑے گی. حرکتیں کثیر نہیں ہونی چاہیے بلا وجہ، لیکن ضرورتاً ہو سکتی ہے تھوڑی بہت حرکت. پھر آپ قبلے کے رخ ہی رہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ نیچے اترتے ہوئے سیڑھی سے الٹا مڑے اور پھر اتر کے پھر ادھر منہ کریں، یہ کام نہیں کر سکتے. یعنی قہقری جس کو کہتے ہیں نا کہ الٹے پاؤں اترنا، الٹے پاؤں اترے آپ. پھر آپ نے جب سجدہ کا ارادہ کیا تو چونکہ آپ ممبر پر سجدہ نہیں کر سکتے تھے اور نہ ہی آپ کے لیے ایسا کرنا ممکن تھا، تو آپ الٹے پاؤں پیچھے اترے، پھر آپ نے زمین پہ سجدہ کیا. بعض احادیث میں ہے کہ ممبر کی 3 سیڑھیاں تھیں، بعض میں 2 کا ذکر آتا ہے، اور دونوں میں اختلاف کیوں ہے اس کی تطبیق کیا کہ سیڑھیاں تو 3 ہی تھیں، اور جس نے 2 سیڑھیاں کہیں اس نے اس سیڑھی کو شمار نہیں کیا جس کے اوپر آپ بیٹھتے تھے، یعنی اوپر والی کو انکلوڈ ہی نہیں کیا. تو یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کو نماز کا طریقہ سکھانا. پھر صحابہ بھی ایک دوسرے کو نماز کا طریقہ سکھاتے تھے. محمد بن عمرو بن عطا بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کو سنا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے 10 افراد کی جماعت میں کہا، اور ان میں ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بھی تھے. ابو حمید نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق تم سب سے زیادہ باخبر ہوں. انہوں نے کہا کیسے؟ اللہ کی قسم تم کوئی ہم سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے تو نہیں ہو، یا ہماری نسبت زیادہ قدیم الصحبت نہیں ہو. انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ صحابہ نے کہا اچھا تو بیان کرو. ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے اپنی پوری تسلی پہلے کی کہ یہ واقعی صحیح بات کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد طریقہ جانا، اور طریقہ آگے آئے گا اس لیے باقی تفصیلات چھوڑ رہی ہوں. صحابہ کو اپنی قوم کو نماز نبی سکھانا، اپنے گروپ ساتھیوں کو سکھانا، پھر قوم کو بھی سکھانا. ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اپنی قوم کو جمع کر کے فرمایا، اے گروہ اشعریین. کہاں کے تھے اشعری؟ اشعری کہاں سے آئے تھے؟ یمن سے. یمن سے آئے تھے. وہ لوگ پہلے کہاں پہنچ گئے تھے؟ جب وہ یمن سے نکلے تھے ہجرت کرنے تو کہاں جا پہنچے تھے؟ بخاری دھیان سے پڑھا کیجیے، وہ حبشہ جا پہنچے تھے. یہ ذرا انٹرسٹنگ بات ہے تھوڑے سا آپ کو لائٹ کرنے کے لیے تاکہ آپ سنجیدہ باتیں لے سکیں. وہ نکلے یمن سے، سمندری رستے پہ آ رہے تھے مدینہ کی طرف، کیونکہ ساحل سے بیچ ایک تو تھا مکہ سے رستہ، مکہ سے بیچ میں دشمن بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ ہم باروں بار جاتے ہیں اور ساحل سے پھر مدینہ کی طرف چلے جائیں گے. تو وہ ہوائیں کشتی کو لے گئی ادھر کی بجائے اپوزٹ سائڈ پہ، دوسری طرف حبشہ تھا. تو وہاں کس سے ملاقات ہوئی؟ جعفر بن ابی طالب، اور جو صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے گئے تھے ان سے جا کے مل لیے. کتنے خوش ہوئے ہوں گے، لیکن ان کو افسوس بھی ہوا کہ ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکلے تھے، ہم پہنچ کہاں گئے. کبھی ایسے بھی ہوتا ہے نا، انسان رستہ بھول جاتا ہے اور جا کے کہیں اور جا پہنچتا ہے، اس میں بھی خیر ہوتی ہے. تو ان کی ایک طرح سے 2 ہجرتیں ہو گئی، ایک ہجرت وہاں تک ہو گئی اور پھر وہاں سے جب مدینہ آئے سب، تو یہ ابو موسیٰ اشعری ان کے ساتھ. تو بہرحال ان کی آواز بڑی خوبصورت تھی ابو موسیٰ اشعری کی. اور جب یہ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا عشاء کی نماز کے بعد ذرا دیر سے گھر آئی، تو آپ نے پوچھا تم کہاں رہ گئی تھی؟ تو کہنے لگی وہ میں آپ کے ساتھی کی ایک تلاوت سن رہی تھی. تو آپ نے فرمایا لقد اوتی مزمارا من مزامیر آل داؤد، کہ ان کو یعنی کہ بہت اچھی آواز دی اللہ نے ان کو، جیسے آل داؤد کو ملی تھی. بہرحال تو انہوں نے اپنی قوم کو جمع کیا، جتنے بھی سارے مہاجر وہ پہلے حبشہ گئے پھر مدینہ آئے اور وہ آئے ہوئے تھے نا، تو ان کو اکٹھا کیا، اپنی فیملی اپنے لوگوں کو. اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ بھی اپنے گروہ کو جمع کریں، اپنے ملنے والوں کو یا اپنے بچوں کو یا اپنے گھر والوں کو. تو کہا اے گروہ اشعریین، خود بھی ایک جگہ جمع ہو جاؤ اور اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی جمع کرو، فیملی گیدرنگ، تاکہ میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز سکھا دوں جو آپ نے ہمیں مدینہ میں پڑھائی تھی. چنانچہ وہ سب جمع ہو گئے اور اپنی عورتوں اور اپنے بچوں کو بھی جمع کر لیا اور ان کو نماز کا طریقہ سکھایا. اور طریقہ آگے آ رہا ہے اس لیے اگلی بات بعد میں کریں. پھر لوگ دور دور سے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز سیکھتے تھے.
اب آپ لوگ یہ کورس کر رہے ہیں نا، تو اس کورس کے کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ اتنے اچھے طریقے سے اس کو سیکھیں کہ اپنی نمازوں کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی یہ سارے مسائل بتائیں، اچھے سے یہ سب یاد کر لیں تاکہ غلط نہ بتائیں. ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ انصار میں سے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا ہے اللہ کے رسول، چند کلمات کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ بتاتا ہوں. پھر ثقیف میں سے ایک شخص آیا. ثقیف کہاں کے تھے یہ بتا دیجیے. طائف کے تھے، ٹھیک ہے. اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول چند کلمات کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا انصاری تم سے سبقت لے گیا، اس کی باری پہلے ہے. انصاری نے عرض کیا یہ شخص اجنبی ہے اور اجنبی کے لیے حق ہے، یعنی اس کو آپ پریفرنس دیجیے، پس آپ اس سے آغاز کیجیے. سبحان اللہ. کل ایگزیکٹلی سیم میرے ساتھ یہی ہوا. کسی نے مجھ سے ٹائم لیا ہوا تھا تو میں نے ان سے کہا میری میٹنگ کے بعد میں آپ کو تھوڑا ٹائم دے دوں گی. اور وہ آ کر بیٹھی ہیں تو ایک اور سسٹر جو دوسرے ملک سے آئی تھی انہوں نے کہا میرے کچھ سوال ہیں. اب میں بیچ میں تھوڑا کہ ٹائم تو انہوں نے لیا ہوا تھا، حق ان کا تھا، اور سوال یہ شروع ہو گئی ہیں، یہ کرنا چاہتی ہیں پہلے. تو میں نے سوچا کہ یہ چونکہ دور سے آئی ہیں اس لیے چلیں پہلے ان کی بات سن لیتے ہیں. اور جو قریب کا ہے وہ تو یہی کا ہے نا، اگر آج ٹائم کم بھی ہو گیا تو دوبارہ بھی آ سکتا ہے. تو جو شخص دور سے آیا ہے اس کو زیادہ اہمیت دے دی جائے. جیسے آپ لوگ پیچھے چلے گئے اور دور سے آنے والی بہنوں کو آگے جگہ دی ہے. تو مہمان کا ایک حق ہوتا ہے، اجنبی کا ایک حق ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس معاملے پہ پھر ہمیں صبر بھی کرنا پڑتا ہے کہ اگر ہمارا حق کسی اور کو دیا. یہاں اخلاق اور کرٹسی دیکھیں، آپ نے تو ان کو بھی مطمئن کیا کہ حق تمہارا ہی پہلے، ورنہ ہم یہیں سے تھوڑی تھوڑی بری فیلنگ جو ہے وہ لے کے چل پڑتے ہیں. یہ بڑی انٹرسٹنگ حدیث ہے، اس لیے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانی بھی ہے کہ آپ کو وحی کے ذریعے سب کچھ پتا چلتا تھا. تو آپ ثقفی کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ تم کس بارے میں پوچھنا چاہتے ہو. یعنی تم آئے تو مجھے پوچھنا، مگر مجھے پتا ہے تم کیا پوچھنا چاہتے. اگر تم چاہو تو سوال کرو، میں تمہیں بتا دوں گا. تو اس نے کہا اللہ کے رسول آپ ہی بتائیں کہ میں کیا پوچھنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا تم رکوع اور سجود اور نماز روزے کے متعلق پوچھنے کے لیے آئے ہو. اس نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، آپ نے اس میں سے کچھ بھی نہیں چھوڑا جو میرے دل میں تھا. میرے سارے سوال آپ کو پتا چل گئے. چنانچہ آپ نے فرمایا جب تم رکوع کرو تو اپنی دونوں ہتھیلیاں اپنے دونوں گھٹنوں پہ رکھو، پھر ہاتھوں کی انگلیوں کو کھول لو، یعنی کہ ایسے ٹائٹ کر کے نہیں رکھو بلکہ ڈھیلی ہو، کھلی ہو. پھر اطمینان کرو یہاں تک کہ ہر عضو اپنی جگہ لے لے. پھر جب تم سجدہ کرو تو اپنی پیشانی کو زمین پہ اچھی طرح ٹکاؤ اور برق کی طرح ٹھونگے نہ مارو، اور دن کے اول اور آخر وقت میں نماز پڑھو. پھر اس نے کہا اللہ کے نبی اگر میں ان 2 وقتوں کے درمیان نماز ادا کروں؟ تو آپ نے فرمایا پس تم نے نماز ادا کر لی، اور ہر مہینے 13، 14، 15 تاریخ کو روزے رکھو. بس ثقفی کھڑا ہو گیا. ایک وقت میں اتنی ہی بات کافی. اب مسنون نماز کا طریقہ ہم پڑھیں گے تکبیر سے سلام تک. پیچھے ہم نے نماز کی ڈیفینیشن پڑھی تھی نا کہ کیا ہے، قولی اور فعلی عبادت ہے جس کا آغاز تکبیر سے اور اختتام تسلیم پر ہوتا ہے. سب سے پہلے ہے نیت. انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. آپ دیکھیے کہ نیت نماز شروع کرنے سے پہلے بھی ضروری ہے، اور اوور آل بھی نماز پڑھنے کی نیت بڑی ضروری ہے. جو لوگ یہ نیت رکھتے ہیں نا کہ میں نماز پڑھوں گی، وہ پھر اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں، وہ اس کی شرائط بھی پوری کرتے ہیں، وہ وقت کی پابندی بھی کرتے ہیں. ان کو کسی کو کہنا نہیں پڑتا، وہ سیلف موٹیویٹڈ ہوتے ہیں. کسی بھی کام کی اچھی نیت آپ کو سیلف موٹیویشن دیتی ہے، باہر سے دھکا نہیں لگانا پڑتا، اور یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. یہ جو ہم کہتے رہتے ہیں نا کیا کریں، بچوں کو بار بار کہنا پڑتا ہے، بار بار، تو آپ ان کے صرف بار بار پہ زور نہ رکھیں، ان کی نیت پہ کام کریں. ان کو اس طرح کی بات بتائیں کہ وہ نماز کا ارادہ خود کر لیں. جس بچے نے خود نماز کا ڈیسیژن لے لیا نا کہ مجھے پڑھنی ہی پڑھنی ہے، ہو سکتا ہے وہ ہوم ورک میں مشغول ہو کسی کام میں تو اسے یاد دہانی کرائے تو وہ ایک دفعہ سے ہی اٹھ جائے گا. اور جس بچے کی اپنی نیت نہیں نا، وہاں تو آپ دھکے ہی لگاتے رہیں گے، اور جب آپ نہیں ہوں گے گھر میں تو پھر کیا ہوگا، وہ نہیں پڑھیں گے کیونکہ ان کی نیت نہیں ہے. تو نیت بڑی ضروری ہے. انما الاعمال بالنیات. اور اسی طرح برائیوں کو چھوڑنے کی بھی.
اس کو پھر ول پاور سے بھی تعبیر کرتے ہیں، کبھی کوئی نام دیتے ہیں. برائیوں سے بچنے کی کیا ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی چیز کی ایڈکشن ہے تو آپ پہلے خود پکا ارادہ کریں گے کہ میں نے نہیں کھانا یہ یا نہیں کرنا یہ، تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق بھی دے گا اور کام آپ کے آسان بھی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اس لیے جب بھی آپ کوئی نیکی کا کام کرنا چاہیں تو سب سے پہلے کیا کریں؟ اپنی نیت کا جائزہ لیں. واقعی میں کرنا چاہتی ہوں، یعنی تم چاہتے کیا ہو. ہم میں سے بہت سے لوگ کچھ کرتے کراتے نہیں، جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم یہ بھی چاہتے ہیں، ہم وہ بھی چاہتے ہیں. واقعی چاہتے ہو؟ اگر واقعی چاہتے ہوتے تو سبب بن جاتا. صرف کہنے سے نہیں بات بنتی، چاہت سے ہوتی. جس کی چاہت سچی ہوتی ہے نا، وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. تو دل میں نیت ہے. نماز کی نیت کس سے ہوتی ہے؟ دل میں نیت کرنا. ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا، نیت کسی چیز کے قصد کرنے اور عزم کرنے کا نام ہے، اور اس کا مقام دل ہے. زبان کے ساتھ اس کا قطعاً کوئی تعلق نہیں. ومحلها القلب. یہ دیکھ رہے ہیں اوپر عربی عبارت، لا تعلق لها باللسان اصلا. اس کا تعلق زبان سے نہیں. نیت دل سے ہوتی ہے، زبان سے بولنی نہیں ضروری. بعض لوگوں نے نیت کے الفاظ بنائے ہوئے ہیں، 2 رکعت نماز سنت، منہ طرف خانے کعبے کے، پتہ نہیں آگے کیا، مجھے تو بھول گئی. جی بچپن میں سکھائی گئی تھی تو ہم باقاعدہ کھڑے ہو کے پہلے یہ سارے لفظ دہرا کے پھر اللہ اکبر کہتے تھے. تو ایسی کوئی چیز نہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ میں سے کسی سے بھی کسی بھی حال میں نیت کے سلسلے میں کوئی ایک لفظ بھی نقل نہیں کیا گیا. یعنی نیت میں کیا بولنا چاہیے، کیونکہ اگر نیت کا تعلق بولنے سے ہوتا نا تو پھر ہمیں الفاظ دیے جاتے کہ یہ بولو، تو کچھ بھی نہیں بتایا گیا ہمیں، کیونکہ نیت دل سے ہی ہوتی ہے. آپ کی نیت ہے تو وضو کرنے گئے نا، آپ کی نیت ہے تو مصلی بچھایا نا، آپ کی نیت ہے تو یہاں آ کے کھڑے ہوئے، کہ بغیر نیت کے یہ سب ہو رہا ہے. تو یہی نیت ہے. اور اس وقت انسٹنٹلی انسان کہتا ہے فرض پڑھ رہا ہوں، یہ سنت، یہ نفل، یہ کیا پڑھو کیا. یہاں سے ہی دل کی حضوری شروع ہو جاتی ہے. جب ہم منہ سے بولتے ہیں نا تو بعض اوقات دل سے کچھ بھی نہیں سوچ رہے ہوتے. جب ہم دل سے نیت کو دہرا رہے ہوتے ہیں نا کہ میں نماز پڑھنے لگا ہوں، فلاں نماز پڑھ، تو یہ چیز آپ کو فوکس کرتی ہے آغاز میں ہی نماز کی طرف. یہاں سے خشوع و خضوع کا بیج پڑ جاتا ہے. جو کوئی وضو کے لیے بیٹھتا ہے تو وہ وضو کی نیت کر لیتا ہے، جو نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو نماز کی نیت کر لیتا ہے. زبان سے نیت کرنا سنت سے ثابت نہیں. ابن القیم رحمہ اللہ نے نیت کو الفاظ میں بیان کرنے کے متعلق کہا، اگر تم میں سے کوئی نوح علیہ السلام کی عمر تک بھی زندہ رہے پھر وہ اس بات کو تلاش کرتا رہے، یعنی کتابوں میں، کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے اصحاب میں سے کسی ایک نے بھی ایسا کچھ کیا، تو وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا. کسی کتاب میں نہیں ہے. انہوں نے کافی تلاش کیا ہوگا نا، سوائے اس کے کہ وہ خالص جھوٹ بولے گا. بس اگر اس میں کوئی بھلائی ہوتی تو صحابہ ہم سے سبقت لے جاتے، یعنی بول کے کچھ کہنے میں بھلائی ہوتی تو صحابہ ضرور کرتے اور ہماری اس بات پہ رہنمائی کر دیتے. چونکہ نماز ہے نا، اس لیے اتنی زیادہ تاکید ہو رہی ہے. ابن عثیمین کہتے ہیں کہ نیت کے الفاظ کی ادائیگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ تو نماز میں اور نہ ہی وضو، نہ روزے، نہ کسی دوسری عبادت میں ثابت ہے، حتیٰ کہ حج اور عمرہ میں بھی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج یا عمرے کا ارادہ کرتے تو آپ یہ نہیں کہا کرتے تھے کہ اے اللہ میں یہ اور یہ کرنا چاہتا ہوں، نویت ان احج یا نویت ان اعتمر، ایسا کچھ نہیں کہتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں، اور نہ ہی آپ صحابہ کرام میں سے کسی ایک کو ایسا کرنے کا حکم دیا. اور جہاں تک حج و عمرہ کی ادائیگی میں لبیک عمرہ یا لبیک حجہ کا تعلق ہے تو اس بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ نہیں کہ یہ نیت کے الفاظ کی ادائیگی ہے. لبیک حج یا لبیک عمرہ جو ہے اس کا معنی تلبیہ ہے، کہ کس چیز کا تلبیہ شروع کر رہا ہوں. نیت تو پہلے ہی آپ نے کی، جب نیت کی تو پیسے جمع کیے نا، نیت کی تو آپ نے ٹکٹ خریدا اور ایجنٹ سے رابطہ کیا، یہ حج کی نیت میں خود ہی شامل ہو گیا. یعنی نیت تو بہت پہلے انسان کرتا ہے اور پھر سٹیپ بائی سٹیپ اس کام کی طرف جاتا ہے. اور یہ تلبیہ میں اس خاص نسک کا ذکر آتا ہے. نسک کا مطلب ہوتا ہے ریچول. وگرنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کے الفاظ کی ادائیگی نہیں فرمائی. اچھا، بعض لوگوں نے وضو کے لیے بھی الفاظ بنائے ہوئے، نویت ان اتوضأ لاستباحۃ الصلاۃ وتقربا الی اللہ تعالی. یہ بھی یاد کیا تھا میں نے بچپن میں. نیت کو اللہ کے لیے خالص کرنا، نیت کو
اللہ کے لیے خالص کرنا، یہ بڑا ضروری ہے. نماز میں کسی اور کی طرف دھیان نہیں جانا چاہیے کہ فلاں بھی خوش ہو جائے اور فلاں کو بھی راضی کر لوں، یا کسی بت کے آگے یا کسی اور انسان یا کسی چیز کے نہیں، صرف اور صرف اللہ کے لیے. قل امر ربی بالقسط وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. کہہ دو میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے، اور اپنے رخ ہر نماز کے وقت سیدھے رکھو، اور اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، یعنی نیت خالص کرتے ہوئے اس کو پکارو. جس طرح اس نے تمہاری ابتدا کی اسی طرح تم دوبارہ پیدا ہوگے. جب بھی آپ نماز ادا کرنے، اچھا کام کرنے، نیکی کا کام کرنے کا ارادہ کریں تو اس نیت سے کریں کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو آپ اپنے رب العالمین جل جلالہ کے پاس رکھنا چاہتے ہیں، وہاں سنبھالنا چاہتے ہیں، وہاں اس کی جزا چاہتے ہیں. نیت ہوگی، آپ مصلی پہ آ کے کھڑے ہوگے. اب نماز کا آغاز ہو رہا ہے. سب سے پہلے تکبیر تحریمہ، تکبیر اللہ اکبر ہوتی، تکبیر تحریمہ. تکبیر تحریمہ کا مطلب کیا ہے؟ تکبیرۃ الاحرام کو تکبیر تحریمہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کو کہنے اور اس کو بجا لانے سے انسان پر ہر وہ چیز حرام ہو جاتی جس سے پہلے اس پر حلال ہوتی. جب آپ حج کا ارادہ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پہلا رکن کیا ہے؟ احرام. احرام احرام کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پابندیاں. یس. نماز کا احرام کیا ہے؟ اللہ اکبر. جی، یہ نماز کا احرام ہے. ایک طرح احرام جو ہے نا، وہ کپڑے کا نام نہیں، کپڑا تو اس کی سمبل ہے کہ اب ہم نے کہہ لیا ہے، ہم اس حال میں آ گئے ہیں. ٹھیک ہے، تاکہ دوسرے بھی اس کا لحاظ رکھیں کہ یہ احرام میں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جو قافلے جاتے تھے نا حج اور عمرہ کرنے کے لیے تو وہ پھر محفوظ ہوتے تھے، ان پہ کوئی ڈاکہ نہیں ڈالتا تھا. ٹھیک ہے، تو وہ تو شعار میں سے ہے نا. تو نماز میں جب اللہ اکبر کہہ لی تو اب کوئی آپ سے آ کے بات نہیں کرے گا، کوئی آپ کو کھانا نہیں پیش کرے گا، کوئی آپ کو بلائے گا نہیں، کیونکہ آپ نے ہاتھ اٹھا لیے، اللہ اکبر بول دی. بس جب وہ تکبیر کہتا ہے تو یہ کہنا اس پر کچھ چیزیں جیسے کہ کھانا پینا، ادھر ادھر دیکھنا، بات کرنا، آنا اور جانا حرام کر دیتا ہے. اور اسی طرح دیگر وہ کام بھی حرام ہو جاتے ہیں جو اس پر نماز میں داخل ہونے سے پہلے حلال تھے. بس اب ایک ہی کام ہے صرف، اور وہ کیا ہے؟ نماز. تکبیر نماز کا رکن ہے. اگر اللہ اکبر نہیں کہی اور ایسے ہی کھڑے ہو کے کچھ پڑھنا شروع کر دیا تو نماز نہیں ہوگی. تکبیر تحریمہ نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. اس کو کہے بغیر انسان کی نماز درست نہیں ہوتی، اور اس کو کہے بغیر نماز میں داخل نہیں ہو سکتے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں میں سے کسی کی بھی نماز اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے اور اعضائے وضو کو ٹھیک ٹھیک نہ دھو لے، پھر تکبیر کہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے خود اس بات کا حکم دیا، ثم یکبر، وضو کے بعد کیا کرے؟ ثم یکبر. ٹھیک، تکبیر کہے. نماز شروع کرنے کے لیے تکبیر کہنا لازم ہے. اس کے لیے ایک اور حدیث ہے دلیل کے طور پر. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی کنجی وضو ہے. اس کی تحریم اللہ اکبر کہنا ہے، اور اس کی تحلیل کا مطلب حلال ہو گیا. جیسے حاجی حلال ہوتا ہے نا، ایسے نمازی بھی حلال ہوتا ہے. السلام علیکم کہہ کر. تکبیر سے مراد اللہ اکبر کہنا ہے. ٹھیک ہے. اب تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھانے کے طریقے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کبھی تکبیر کے ساتھ اٹھاتے، یعنی اللہ اکبر کہہ رہے ہیں اور ساتھ ہی اٹھا رہے ہیں، کبھی ہاتھ اٹھا لیتے اور اللہ اکبر کہتے، کبھی تکبیر کے بعد ہاتھ اٹھاتے اور کبھی تکبیر سے پہلے اٹھاتے. ٹھیک ہے، یعنی کبھی آپ تکبیر کے ساتھ اٹھاتے، کبھی تکبیر سے پہلے اور کبھی تکبیر سے بعد میں. یعنی یہ موقع ہے
تکبیر کہنے کا جب ہاتھ اٹھائے جا رہے ہوں. یعنی اس سے آگے پیچھے ہونے سے، جیسے کنکریاں پہلے مار لی، سر پہلے مڈا لیا، آگے پیچھے ہو گیا، کوئی بات نہیں. تو اسی طرح ہاتھ اٹھاتے وقت تکبیر پڑھنا ہے، لیکن اگر پہلے پڑھ لی اور چند سیکنڈ کا فرق آ گیا یا بعد میں، ڈزنٹ میٹر، تینوں طرح ٹھیک ہے. اس کے دلائل کیا ہیں تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کے؟ عبد الجبار بن وائل سے مروی ہے کہ مجھ سے میرے اہل خانہ نے میرے والد وائل بن حجر سے روایت کیا کہ میرے والد نے ان سے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ وہ تکبیر کے ساتھ اپنے ہاتھ اٹھاتے تھے. وائل بن حجر جن سے نماز کی حدیث مروی ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے. تکبیر سے پہلے ہاتھ اٹھانا، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھ بلند کرتے حتیٰ کہ وہ کندھوں کے برابر آ جاتے، کندھوں کے برابر آ جاتے، پھر اللہ اکبر کہتے. یعنی وسعت ہے اس میں. عبد الجبار بن وائل سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں لڑکا تھا اور اپنے والد کی نماز کو نہیں سمجھتا تھا، تو مجھے وائل بن علقمہ بن وائل نے میرے والد وائل بن حجر کے بارے میں بیان کیا. انہوں نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں داخل ہوتے تو رفع الیدین کرتے، پھر تکبیر کہتے. تو یہ دو حدیثیں کیا بتاتی ہیں کہ آپ پہلے ہاتھ اٹھاتے اور پھر تکبیر کہتے. تکبیر کے بعد ہاتھ اٹھانا، ابو قلابہ سے روایت ہے کہ انہوں نے مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کو دیکھا جب وہ نماز پڑھتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے. انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے. ہاتھوں کی انگلیاں سیدھی رکھنا، ہاتھوں کی انگلیاں سیدھی رکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اس طرح اٹھاتے تھے کہ آپ کی انگلیاں لمبی ہوتی نہیں. ایسے نہیں ہاتھ اٹھانے، دیکھنے میرے ہاتھوں کو کیسے اٹھانے، یعنی مٹھیاں بند نہیں، مٹھی کھول کے انگلیاں سیدھی کر کے، اور اسٹریٹ بھی ہو، ایسے نہیں ہو. کچھ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، ایسے اینگل پہ کر رہے ہوتے ہیں، ایسے نہیں، سیدھی. ہاتھوں کی انگلیاں سیدھی یعنی آسمان کی طرف ہو، یوں سمجھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اس طرح اٹھاتے تھے کہ آپ کی انگلیاں لمبی ہوتی تھی، سیدھی کھڑی ہوتی تھی، مڑی ہوئی نہیں ہوتی تھی. نہ ہی ان میں فاصلہ ڈالتے نہ ملا کے رکھتے، یعنی یوں بھی نہیں کھول کے رکھتے تھے اور یوں بھی نہیں کرتے تھے، نہ بہت کھول کے نہ بہت اکڑا کے، بلکہ نارمل طریقے سے سیدھی کھلی ہوئی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں داخل ہوتے تو اپنے ہاتھ کی انگلیاں سیدھی کر کے اٹھاتے، یعنی ان کو لمبا رکھتے، مڑی ہوئی نہ ہوتی، نہ زیادہ کھولنا نہ ملانا. سعید بن سمان کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہمارے پاس مسجد بنو زریق میں تشریف لائے. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 کام کیا کرتے تھے، لوگوں نے ان پر عمل کرنا چھوڑ دیا. ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو یوں کرتے، اور ابو عامر نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کیا، نہ انگلیوں کو کھولا نہ ہی انہیں بہت زیادہ ملایا، بس درمیانہ. ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی سوچ رہا ہو کہ یہ باتیں کوئی کرنے کی، ہر کام کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے نا، اور ہر کام کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے. جب ایک عورت کی شادی ہوتی ہے، اب تو شادی کے بغیر بھی بیوٹی پارلر جاتی ہے اور وہ تیار ہو رہی ہوتی ہے، تو کتنی دیر لگتی ہے اور کتنی چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے، کتنی چھوٹی چھوٹی. اگر ایک ایکسٹرا بال بھی نظر آ رہا ہو کہیں تو اس کو بھی، سب کو کہ ایک بال ہے نا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، وہی تو زیادہ چبھتا ہے. لوگ صاف منہ نہیں دیکھتے، وہ ایک بال ضرور دیکھیں گے کہ یہ بال بڑا ہوا ہے. تو اللہ کے حضور جا رہے ہیں تو پوزیشن تو ٹھیک ہونی چاہیے نا. اور پھر اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے یہ بیان کرنے سے کتنی سہولت ہے کہ نیچرل وے میں رہو. اب اگر یوں کر کے کوئی پڑھ رہا ہے تو عجیب سے لگتا ہے نا، اور اگر یوں کر کے پڑھ رہا ہے ڈھیلا سا تو بھی غفلت کی علامت ہے، یہ اکڑ کی علامت ہے، غفلت کی علامت ہے. نارمل رہو، نیچرل رہو. اس سے ہمیں زندگی گزارنے کے اور طریقے سلیقے بھی پتہ چلتے ہیں. نہ تو بہت تسنع اور تکلف کرو اور نہ ہی اپنے آپ کو مشقت میں ڈالو اور نہ ہی اتنے ڈھیلے بن جاؤ، اعتدال میں رہو. پھر کندھوں تک ہاتھ اٹھانا. سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے حتیٰ کہ وہ آپ کے کندھوں کے برابر آ جاتے، یعنی اس طرح. یا پھر کانوں تک ہاتھ اٹھانا، تھوڑا اور اوپر لے آنا. وائل بن حجر سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھوں گا کہ آپ کیسے پڑھتے ہیں. انہوں نے کہا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، قبلے کی طرف رخ کیا، اللہ اکبر کہا، پھر اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے حتیٰ کہ آپ کے کانوں کے برابر آ گئے.
یعنی اگر تھوڑا نیچے ہو گیا تھوڑا اوپر ہو گیا تو کوئی یہ نہیں کہ سر سے اوپر کر لے، اس کی اجازت نہیں ہے. اور اس میں بھی آپ دیکھیں نا کمفرٹیبل انسان کہاں ہے؟ درمیان میں ہی کمفرٹیبل ہے نا. جب بہت اونچا جاتا ہے تب بھی مشقت ہے. یعنی دین نے ہمیں جو طریقے سکھائے ہیں ان میں سہولت ہے عمومی طور پر، ایکسیپشنل کیس پر کم رہ جاتے ہیں. مشکلات سے بچایا ہمیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اونچی آواز سے تکبیر کہنا، کیونکہ آپ نماز کی امامت کراتے تھے. آپ تکبیر اونچی آواز میں کہتے یہاں تک کہ پیچھے والے آپ کی آواز سن لیتے. اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ مؤذن کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی بلند آواز سے کہنا چاہیے اللہ اکبر، تاکہ یہ نہ ہو، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب مائک آن کرنا بھول جاتے ہیں اور اللہ اکبر بھی اس طرح کرتے کہ پیچھے والے کھڑے ہی رہتے کہ پتہ نہیں نماز کب شروع ہوگی. جب دوسری اللہ اکبر ہوتی ہے رکوع میں جانے کی تو ہو جاتا او رکعت ہی مس ہو گئی. تو امام کو ان چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے. جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ گئے اور ہم نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی جبکہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اور ابو بکر آپ کی تکبیر لوگوں کو سنا رہے تھے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر امام کی آواز ذرا کم ہے اور کراؤڈ بڑا ہے تو ذرا پیچھے سے کوئی اس تکبیر کو دہرا دے تاکہ سب سن لیں. حرم میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ پیچھے سے رپیٹ ہوتی. تو ایک دفعہ میں نے سوچا کہ اس تکلف کی کیا ضرورت ہے، مائک ہے سب کو سنائی دے رہی ہے آواز. لیکن پھر مجھے سمجھ آئی کہ ایک دن یہ ہوا کہ جگہ قریب نہیں ملی تو کافی دور کھڑے ہونا پڑا. اب اس میں پہلی تکبیر نہیں سنائی دے رہی تھی، وہ دوسری ہی سنائی دے رہی تھی. تو بعض اوقات اینگل ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات اسپیکر خراب ہو جاتا ہے، بعض اوقات آواز ایک دم دھیمی ہو جاتی ہے اور امام جو ہوتا ہے وہ تو اللہ اکبر کہہ دیتا ہے اور وہ پیچھے والا کیا کرتا ہے اللہ لمبا کر کے کرتا ہے، تو وہ سنائی دے جاتی ہے، پھر تو نماز خراب نہیں ہوتی. تو اس کی بھی دلیل ہمیں یہاں سے ملتی ہے. عام گھر میں ہر وقت ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ کہ جہاں کراؤڈ زیادہ ہو وہاں چاہے اسپیکر بھی ہو پھر بھی کر دینے میں کوئی حرج نہیں. لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا اصل مقصد ہے. امام کے بعد مقتدی کا آہستہ تکبیر کہنا. ابو سعید سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو. یعنی جو فالوورز ہیں مقتدی ہیں وہ آہستہ سے اللہ اکبر کہیں. اگر وہ سارے بھی زور سے آمین کی طرح اللہ اکبر کہیں گے تو کیا ہوگا؟ ہم تو خواتین ہیں خیر ہے، لیکن جنرلی پتہ تو ہونا چاہیے نا، اگر کوئی کر رہا ہو تو اس کو روکا جا سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مثلاً اگر مسجد میں زور زور سے اللہ اکبر کی آواز آنے لگے تو آپ کو پتا ہے نا کہ پھر نیبر گھبرا کے باہر آ جائیں گے کہ شاید ہم پہ اٹیک ہونے لگا. کیونکہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اللہ کے نام کو، وہ بھی اللہ کی بڑائی کو، ایسے مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا کہ جس سے دوسرے لوگ جو ہیں وہ ان الفاظ سے ہی گھبرا گئے. حالانکہ اللہ اکبر اتنا خوبصورت کلمہ، تو اس میں بڑی بھلائی ہو گئی کہ آمین کا تو اونچا کہنا لازم کیا لیکن اللہ اکبر کا نہیں. مقتدی کا سکوت اختیار کرنا. مقتدی کون ہوتا ہے؟ پیچھے والا، یعنی وہ آرام سے چپ ہو کے نماز پڑھے. زید بن ارقم سے روایت، انہوں نے کہا ہم نماز میں بات چیت کر لیا کرتے تھے. ایک آدمی نماز میں اپنے ساتھی سے گفتگو کر لیتا جو اس کے پہلو میں کھڑا ہوتا، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے رہو. تو ہمیں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا اور ہمیں گفتگو کرنے سے روک دیا گیا کہ آپس میں باتیں نہ کریں. بعض اوقات دیر سے آتے ہیں یا کچھ، تو اس وقت بھی پیچھے سے آتے ہوئے باتیں کرتے ہوئے نہیں آنا چاہیے. نماز کے اندر تو خیر ہے ہی، یعنی پہلے ابتدا میں کیا تھا، اللہ اکبر کے بعد جیسے کلاس میں ہم شروع کر دیتے ہیں نا، کوئی سوال کرتا ہے تو وہ دو لوگ آپس میں بول رہے ہیں، وہ دو آپس میں، تو یہی حال تھا نماز کا بھی. نماز کے لیے اللہ اکبر امام نے کی اور پیچھے وہ ادھر ہو جاؤ ادھر ہو جاؤ آگے ہو جاؤ پیچھے ہو جاؤ، تو باتیں شروع ہو جاتی. پھر بعد میں منع کر دیا گیا کہ بولنا نہیں. ٹھیک ہے، یہ نماز کا حصہ ہے، سکوت، خاموشی. دنیا کی بات کوئی نہیں کرنی. نماز کے اندر کی بھی چیزیں بھی آہستہ اور دنیا کی بات بھی نہیں. جسٹ فار کلیئرٹی استاذہ جی، یہ جو پوائنٹ تھا کہ امام کے بعد مقتدی کا آہستہ تکبیر کہنا، تو جس اس لیے کہ جب ہم مقتدی ہیں تو بھی ہمیں تکبیر کہنا ہے. بعض لوگ یہ نہ سمجھیں کہ امام کا اللہ اکبر کہنا ہمارے لیے کافی ہو گیا، جی یعنی اس لحاظ سے. جی یعنی اس پوائنٹ کا دونوں طرف سے آ رہا تھا نا، وہ جو ریڈ کیا ہوا تھا انہوں نے.
میرے تصور میں آیا کہ اگر یہ طریقہ نہ سکھایا جاتا تو حرم میں جب لوگ نماز پڑھتے ہیں کیسی افراتفری ہوتی، کس قدر شان اور کتنی خوبصورتی نظر آتی اس عبادت میں. ایک اللہ اکبر کہا اور صفیں بن گئیں اور ایک طریقے سے کھڑے ہو گئے. اور یہی حال مسجدوں میں ہوتا ہے، اور جہاں لوگ اس چیز کا اہتمام نہیں کرتے یا معلوم نہیں ہوتا ان کو، تو صفوں میں پھر ہلچل بھی ہوتی ہے اور آوازیں بھی آتی ہیں جس سے دوسرے لوگوں کی نماز متاثر ہوتی ہے. تو اللہ نے بڑی خوبصورت طریقے سے عبادت سکھائی. بالکل. میں پوچھ رہی تھی کہ یہ نماز میں عمل کثیر کس کو کہا جائے گا؟ مطلب اگر آپ نے دونوں ہاتھ یوز کر کے کوئی کام کیا، جیسے بچہ ہی اٹھانا ہے یا کچھ، اور آپ نے دونوں ہاتھ یوز کیے تو وہ عمل کثیر ہوگا؟ نہیں، عمل کثیر بلا وجہ دو ہاتھ سے دوپٹہ ٹھیک کر رہے ہیں، دو ہاتھ سے کوئی چیز پکڑ کے ادھر کر رہے ہیں، دو اور ایک ہاتھ کی بات نہیں ہے. اصل بات یہ کہ بلا ضرورت سوائے اشد مجبوری کے کہ جس میں نماز ہی خراب ہو رہی ہے، مثلاً کوئی بچہ پاس پڑا شور ہی مچایا جا رہا ہے اور آپ سے نماز، تو اس کو ایک دپ لگا دینا، تھوڑی سی ہلکا سا دپ سے مراد یہ کہ ایسے اس کو ٹیپ کر دینا کہ بھائی چپ کرو، اسے پتہ چل جائے گا. یا بچہ ایک رو رہا ہے اور اب نماز مغرب کی ہے، وقت جا رہا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے میری پہلی بیٹی پیدا ہوئی، مغرب کی اذان ہوتی اور وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتی. تو اب میں نے کہتا وقت تو تھوڑا سا، نماز تو پڑھنی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ بھی دل نہیں چاہتا کہ انسان پھینک کے تو خود نمازیں پڑھتا رہے اور وہ ہلکان ہو جائے. تو پھر الحمدللہ مجھے اس وقت یہ بات پتہ چلی کہ نماز میں اٹھاتی تو چپ ہو جاتی، تو پھر میں وضو کر کے اس کو ساتھ اٹھا کے نماز پڑھ لیتی. تو اس صورت میں کہ نماز جا رہی ہو اور کوئی آپ کے پاس اس کو سنبھالنے والا، اٹھانے والا کوئی، یعنی انتہائی ایمرجنسی میں شدید ضرورت کے تحت کم سے کم حرکت. مطلب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ جیسے دوپٹہ ہی صحیح کرنا ہے، آپ کا اتر گیا ہے کچھ، تو آپ اگر اس کو ایک ہاتھ سے کریں گے تو آپ کو کافی گھنٹے لگیں گے اس کو کرنے میں، لیکن اگر آپ دونوں ہاتھ یوز کریں گے تو فٹافٹ سے وہ ہو جائے گی. تو اس میں دونوں ہاتھ یوز کرنے اوکے ہیں؟ جتنا بچ سکے اتنا ہی بہتر ہے. چاہے جلدی کی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جتنا بچ سکے. ایک چیز اور پوچھنی تھی کہ جیسے نماز میں صف آپ کی برابر والا جو بندہ ہے وہ ہٹ کے پرے کھڑا ہوا ہے، تو آپ اس کو ہلکا سا لائک یوں کر کے کھینچ سکتے ہیں اپنی طرف؟ جی کھینچ سکتے ہیں. استاذہ مجھے ایک سوال پوچھنا تھا کہ بعض اوقات ہم نماز پڑھیں یا کوئی بچہ آواز دیتا ہے تو ہم اونچی آواز میں تو تلاوت کر لیتے ہیں 1 سیکنڈ کے لیے یا کھنکھار دیتے ہیں. جی ٹھیک ہے. تو اس سے نماز پہ فرق تو نہیں پڑتا؟ نہیں، کوئی نہیں پڑتا. نماز کے دوران جیسے بچے کبھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے، یہ کرنا ہے، تو ہم کر دیتے ہیں. نہیں وہ نہیں کرنا، تو نہیں کرنا چاہیے. اسی آیت کو اونچا پڑھ لیں، لیکن کوئی اور آواز نہیں نکال سکتے. جی استاذ السلام علیکم. آپ کہہ رہے تھے نا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بتانے کی کیا ضرورت تھی، اگر یوں ہاتھ نہیں بتائے تو. اب آپ دیکھیں ہم تھوڑے سے لوگ ہیں اور اگر ہمیں صرف یہی حکم دیا جاتا کہ اللہ اکبر کہنا ہے، تو میں سمیت پتہ نہیں کوئی اللہ اکبر کہتے یوں ہاتھ اٹھا رکھتا، کوئی یہاں پہ رکھتا، کوئی الگ رکھتا، کتنے طریقے ہو جاتے. تو ان باتوں کو بتانے سے کتنی الحمدللہ آسانی ہو جاتی. چلیے آگے چلتے ہیں. نماز کا طریقہ یہ ہے قیام. قیام کا مطلب ہوتا ہے کھڑے ہونا. قیام کا وجوب. قیام نماز کا رکن ہے. قیام نماز کے ارکان میں شامل ہے. اور کیا ارکان میں شامل تھا؟ تکبیر تحریمہ. جی تو قیام بھی ایسے ہی ہے جسے ادا کرنا واجب ہے. چنانچہ جو شخص قیام کرنے کی استطاعت رکھتا ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے. جو شخص کھڑا ہو سکتا ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ بیٹھ کے نماز پڑھے. لیکن جو شخص کسی بیماری، بڑھاپے یا کھڑے ہونے سے شدید مشقت حاصل ہونے کی بنا پر قیام کی ادائیگی سے عاجز نہیں ہو سکتا، تو اس کے لیے زمین یا کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرنا جائز ہے. اب آپ اگر کچن میں 2 گھنٹے کھڑے ہو سکتے ہیں تو نماز میں 5 منٹ کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے؟ اگر آپ لانڈری کھڑے ہو کے کر سکتے ہیں، اگر آپ بازار کھڑے ہو کے جا سکتے ہیں، اگر آپ گھر کی صفائی ہر چیز کھڑے ہو کے کر رہے ہیں، تو نماز ہی میں کیوں بیٹھ جاتے ہیں؟ کیا وہ تھکاوٹ اتارنے کی جگہ ہے؟ وہ اللہ کے حضور حاضر ہونے کا مقام ہے. تو فرض نماز میں خاص طور پر، نوافل وغیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بیٹھ کر پڑھے، سواری پر بھی بیٹھ کے پڑھے، اور ویسے بھی بیٹھ کر ادا کرنے کی رخصت ہے. لیکن فرض کے لیے قیام فرض ہے. قرآن میں قیام کا حکم، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.
سب نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی خصوصاً، اور اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے رہو. قومو، یہ حکم کہاں ہے؟ قرآن میں ہے. قومو، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو کر پڑھو. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کا حکم دیا. عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بواسیر کا مرض تھا، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں دریافت کیا. آپ نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر تمہیں اس کی بھی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر، اور اگر اس کی بھی نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھ لو. ٹھیک ہے، شدید تکلیف میں صرف بیٹھنے ہی کی نہیں، لیٹنے کی بھی اجازت ہے. جو قیام پر قدرت رکھے اس پر قیام لازم ہے. النووی رحمہ اللہ کہتے ہیں جہاں تک فرض نماز کا تعلق ہے تو کھڑے ہونے کی قدرت رکھنے کے باوجود بیٹھ کر نماز پڑھنا درست نہیں. ایسی نماز میں ثواب نہیں ہوتا بلکہ انسان گناہگار ہو جاتا ہے. جو قیام کی قدرت کے باوجود بیٹھ کر نماز پڑھے اس کی نماز باطل ہے. جو دنیا کے کام کھڑے ہو کر کرتا ہے اس کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں. میمون بن مہران نے کہا جب وہ اپنی دنیا کے کام کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا تو پھر بیٹھ کر نماز پڑھ لیں. جو لوگ ویل چیئر پہ ہیں، کسی بھی وقت کھڑے نہیں ہو سکتے، بیلنس نہیں ہے، یا کوئی بیماری ایسی ہے یا بڑھاپا ہے شدید، تو وہ کیا کریں؟ بیٹھ کے پھر نماز پڑھ لیں. ابن قدامہ المقدسی کہتے ہیں رحمہ اللہ، جو شخص قیام میں کھڑا ہونے پر قادر ہو لیکن رکوع یا سجدہ کرنے سے عاجز ہو تو اس سے قیام میں کھڑا ہونا ساقط نہیں ہوگا، بلکہ وہ نماز کھڑے ہو کر ادا کرے اور رکوع میں اشارہ کر کے پھر بیٹھ جائے اور سجدے میں اشارہ کرے. امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی یہی کہنا ہے. ٹھیک ہے، تو اشاروں سے باقی پڑھ لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صلی قائماً، کھڑے ہو کے نماز پڑھو. اور اس لیے بھی کہ قدرت رکھنے والے شخص کے لیے قیام میں کھڑا ہونا رکن ہے، چنانچہ قرات کی طرح اسے بھی ادا کرنا لازم ہے. اور قیام کے علاوہ کسی اور چیز سے عاجز ہونا قیام کے سکوت کا تقاضا نہیں کرتا. جیسے اگر کوئی شخص قرات سے عاجز ہو تو اس سے قیام ساقط نہیں ہوگا. مثلا نیا مسلمان ہوا ہے اور اس کو 2 لفظ بھی نہیں آتے سورۃ فاتحہ کے، اب وہ نماز پڑھ رہا ہے امام کے پیچھے، تو اب وہ کہتا ہے میں تو پڑھ ہی کچھ نہیں رہا تو میں بیٹھ ہی جاؤں. نہیں، قیام اپنی جگہ الگ چیز ہے اور قرات الگ چیز ہے. ایک کے ہونے سے دوسرے کا نہ ہونا یا دوسرے کے نہ ہونے سے پہلے کا ہونا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ لازم نہیں آتا. کشتی میں بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھی جائے، جیسے بحری جہاز میں جا رہے، اللہ کہ سیر بہت رف ہو اور گرنے کا ڈر ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کشتی میں نماز کے بارے میں پوچھا گیا کہ میں کشتی میں نماز کیسے پڑھوں. آپ نے فرمایا تم اس میں کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اللہ یہ کہ تمہیں غرق ہونے کا ڈر ہو. ہاں، اگر ڈوبنے کا ڈر ہو تو پھر بیٹھ جاؤ، ورنہ کھڑے ہو کے ہی نماز پڑھو. اس سے اندازہ لگا لیں کیونکہ آپ نے کشتی کا سفر کیا ہوگا کہ اس میں سکون سے نہیں انسان سفر کر پاتا، وہ ہلتی رہتی ہے. ہاں، بڑا جہاز ہو تو اور بات ہوتی ہے، مگر اس میں بھی ہوا تیز ہو یا کچھ تو زلزلہ سا محسوس ہوتا رہتا ہے. جابر بن عبداللہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہم نے کشتی میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی. حسن بصری نے بھی کہا کھڑے ہو کر. ہاں، قیام پر قدرت نہ ہونے پر سہارا لینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑی عمر کے ہو گئے اور کچھ فربا بھی ہو گئے تو آپ کی جانماز کے پاس ایک ستون تھا، آپ اس کا سہارا لے لیا کرتے تھے. جب بڑی عمر کے ہو گئے تو آپ یعنی سہارا لے لیتے تھے کسی چیز کے ساتھ. مثلا آپ کے پیچھے صوفہ ہے یا کوئی اور ایسی چیز ہے کہ جس سے آپ اپنے آپ کو پہ ذرا سا ٹیکا لگا لیتے ہیں تو کوئی بات نہیں. یہ نہیں کہ نارملی لگا کے پڑھیں، جب مشکل ہو رہی ہو، بیلنس کا مسئلہ ہو. جب جی آپ کا قیام بہت طویل تھا اس وجہ سے بھی آپ ٹیک لگا لیتے. صحابہ بھی بعض اوقات بیماری کی صورت میں ٹیک لگاتے تھے. قاضی ایاز کہتے ہیں جب تک فرض نماز میں بغیر ضرورت کے لاٹھی سے سہارا لینے کی بات ہے تو امام مالک اور جمہور علماء کا مذہب ہے کہ ایسا کرنا جائز نہیں. بغیر ضرورت کے سہارا نہیں لینا. البتہ جہاں کوئی مجبوری ہو اور انسان کھڑا ہونے سے عاجز ہو تو کھڑے ہو کر سہارا لے کے نماز پڑھنا بیٹھ کے نماز پڑھنے سے بہتر ہے. فرض نماز میں قیام کھڑے ہو کر ہی کرنا ہے. ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں فرض نمازوں کے علاوہ اکثر نمازیں بیٹھ کر ادا کیا کرتے تھے حتیٰ کہ آپ وفات پا گئے. فرض نمازوں کے علاوہ مرض الموت میں جس میں آپ فوت ہوئے تھے بالکل آخری عمر میں،
کھڑے نہیں ہو سکتے تھے تو اکثر نمازیں بیٹھ کر ہی ادا کی تھی. نفل نماز میں بیٹھنے کی رخصت عام حالات میں بھی. حضرت عائشہ سے روایت، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی نماز ہمیشہ کھڑے ہو کر پڑھتے دیکھا، حتیٰ کہ آپ عمر رسیدہ ہو گئے تب آپ بیٹھ کر نماز پڑھنے لگے، حتیٰ کہ جب 40 یا 30 آیتوں کے برابر قرات رہ جاتی تو قیام کرتے، قام فقرأها وسجد. یعنی کیا مطلب ہے، پہلے جیسے کھڑے ہو کے سورۃ فاتحہ وغیرہ پڑھی، پھر کچھ لمبی پڑھی، پھر تھک گئے بیٹھ گئے، پھر کھڑے ہو کر باقی پڑھی اور پھر رکوع میں چلے گئے. مریض کے لیے بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا افضل ہے. عمران بن حسین سے روایت ہے جو مرض بواسیر میں مبتلا تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آدمی کے بیٹھ کے نماز پڑھنے کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا اگر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو افضل ہے، اور اگر بیٹھ کر نماز پڑھے تو اسے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کے ثواب سے آدھا ثواب ملے گا، آدھا ثواب ہوگا. جیسے نوافل وغیرہ ہم ویسے چلو نہ ہونے سے بہتر ہے پڑھ لیتے تو آدھا ثواب ہوگا، اور جو لیٹ کر نماز پڑھے گا اسے بیٹھ کر نماز پڑھنے والے سے بھی آدھا ثواب ملے گا. تو پھر انسان کہتا پڑھ تو رہے ہی ہیں، زیادہ ہی ثواب لے لیں. بیماری یا تکلیف کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے. وائل بن حجر سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اپنے دائیں پہلو پر بیٹھ کر نماز پڑھی، اس وقت آپ بیمار تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 زانوں بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. 4 زانوں کیسے بیٹھتے ہیں؟ جیسے پلتی مارتے ہیں، کراس لیگز. چلیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے انشاءاللہ ابھی تھوڑا سا ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم اس کا ریویژن کر لیتے ہیں. تیمم کا حکم قرآن مجید کی کس صورت میں ہے؟ المائدہ. سورہ المائدہ. گڈ، ماشاءاللہ تبارک اللہ. تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ چیٹ لائن میں لکھیں آپ لوگ، میں دیکھ رہی ہوں. اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے، پھر انہیں پھونکا اور دونوں سے چہرے اور پونچھوں کا مسح کیا. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. تیمم کن کن صورتوں میں کیا جا سکتا ہے؟ تیمم کن کن صورتوں میں کیا جا سکتا ہے؟ ہاتھ میں، اچھا ٹھیک ہے، ہاں. شدید بیماری میں، پانی نہ ملنے میں، اف یو آر سک یو گڈ. بیماری اور سفر میں پانی نہ ملنے پہ، نو واٹر سکنس، اوکے گڈ، ماشاء اللہ تبارک اللہ. جب پانی نہ ملے، پانی حاصل کرنے میں جان کا خطرہ لاحق ہو، پانی تک پہنچنے میں نماز کا وقت ختم ہو جائے، پانی کے استعمال سے مرض بڑھ جانے یا جان جانے کا اندیشہ ہو. ٹھیک. کیا حالت جنابت یعنی احتلام، ویٹ ڈریم یا سیکشن انٹرکورس طہارت حاصل کرنے کے لیے تیمم کیا جا سکتا ہے؟ جی کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگر پانی میسر نہ ہو اور تیمم کر کے نماز پڑھ لی جائے، اس نماز کا وقت ابھی باقی ہو، پانی مل جائے، تو کیا دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھنا لازم ہے؟ نو. ٹھیک ہے، لازم نہیں ہے. دونوں کنڈیشن ہمارے پاس موجود ہیں. ٹھیک ہے. ایک کے لیے صرف تمہارے لیے دگنا ثواب کی اجر کی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی کہ تمہارے لیے دگنا ثواب. اگر تیمم کر کے عصر کی نماز پڑھ لی، پھر پانی مل جائے اور تیمم بھی باقی ہو، تو کیا وضو کے کیے بغیر اسی تیمم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی جا سکتی؟ نو. ٹھیک ہے، کیونکہ تیمم پانی ملتے ہی تیمم ختم ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سقفی یعنی ثقیف سے آنے والا شخص کو رکوع اور سجود اور نماز کے متعلق کیا تعلیم دی؟ آپ سے فرمایا جب تم رکوع کرو تو اپنی دونوں ہتھیلیاں اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھو، پھر اپنی انگلیوں کو کھول لو، پھر اطمینان کرو، ہر عضو اپنی جگہ لے لے. پھر جب سجدہ کرنے لگو تو اپنی پیشانی کو زمین پر اچھی طرح لگاؤ اور مکھ کی طرح ٹھونگے نہ مارو. ٹھیک ہے. موسٹ امپورٹنٹ بات یہی تھی
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جب وہ آیا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ تمام باتیں بتائیں کس طرح سے تم نماز پڑھو. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم نماز کی نیت کے لیے کچھ مخصوص الفاظ ادا کرتے تھے؟ نو. ٹھیک ہے، دل میں نیت کرنا ہوتی ہے. تکبیر تحریمہ کہنے کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کے 3 مسنون طریقے بتائیں. تکبیر کے ساتھ، ٹھیک ہے، گڈ، تبارک اللہ، ماشاء اللہ، تبارک اللہ. اور تکبیر سے پہلے اور تکبیر کے بعد، ماشاء اللہ، ساری ورائٹی موجود. کیا نماز پڑھنے کے دوران کوئی اور بات کی جا سکتی ہے؟ اگر نہیں تو کیوں؟ اس کا جواب بتائیں. نو، نہیں بات کی جا سکتی. ٹھیک ہے، مقتدی کا سقوط اختیار کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، کس لیے؟ وقوموا للہ قانتین، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے، سنت سے ثابت ہے. آگے چلتے ہیں. قیام میں کھڑا ہونا ضروری ہے، قرآن سے اس بات کی دلیل دیجیے. تو دلیل ہمارے پاس موجود ہے، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 238، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. اور حدیث بھی موجود ہے. اچھا، اس حدیث سے آپ کو اپنے عمل کے لیے کیا بات سمجھ آتی ہے؟ کوئی بتائے گا کیا بات سمجھ آ رہی ہے اس حدیث سے آپ لوگوں کو اپنے لیے عمل؟ کیا اس کو لے کے کیا عمل کریں گے؟ جی سوری، جی جہاں تک ہو سکے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، جہاں بیمار تک ہو سکے کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، لوگ. اللہ یہ کہ کوئی عذر یا مجبوری ہو یا بیماری ہو ایسی کہ آپ دنیا کے کام کھڑے ہو کے نہ کر سکیں. اور چلیں انشاءاللہ اگر کوئی بزرگ نماز میں قیام کے لیے کسی چیز کا سہارا لے کر کھڑا ہو جائے اور قیام کر لے تو کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ جی کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہوم ورک بھی آپ لوگ اپنے لیے لکھ لیں کہ اپنے گھر والوں اور فیملی کے لوگوں کو نماز کا طریقہ سکھانا ہے آپ لوگوں نے، جتنا آپ لوگوں نے اب تک سیکھ لیا ہے. ٹھیک، نائسلی، حکمت کے ساتھ. بس یہیں پہ ہم اپنی کلاس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہدو ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.